السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ماہ ملکہ، اور اس کی رائٹر ہیں مریم مظفر۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا، کیونکہ یہ ناول مہرالنساء شاہ میر کی فرینڈ کا ہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے بولا بھی تھا کہ ماہ ملکہ پڑھوں، اس کی کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور حالم سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ اس میں لوگ پیچھے سفر کرتے ہیں، اور مطلب پیچھے وقت میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی سٹوری ہے، تو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ، تو میں نے اس ناول کو سٹارٹ کیا ہے۔ تو جلدی سے بغیر کسی دیر کے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انتصاب۔ ماہ ملکہ میری لیپ ٹاپ کے نام، جس نے گھنٹوں میری ٹائپنگ سپیڈ برداشت کی ہے، اور ماہ ملکہ مہرالنساء شاہ میر کے نام، جس نے اس سے بھی زیادہ گھنٹے میری کہانی سنی، سمجھی، پڑھی اور نکھاری ہے۔ ان دونوں کے بغیر یہ سفر شاید کبھی شروع ہی نہ ہوتا۔ ماہ ملکہ۔ قسط نمبر 1۔ انگوٹھی نکالو، حکمیہ لہجہ۔ ارد گرد ہر کوئی مصروف تھا، سب کی اپنی کہانی تھی۔ شادی میری مرضی سے کرنی تھی نا؟ لو، میں نے پسند کر لی تمہارے لیے لڑکی۔ احرام مصر خاموشی سے اس بے بس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کیا اس کے پاس کوئی راستہ بچتا تھا؟ پس منظر میں چلتا مصری گیت اسے زہر لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی آ بھرتے مصری آدمی نے بات کا آغاز کیا۔ ول یو میری می؟ ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا جواب آنے میں۔ یس۔ ہیزل آنکھوں میں ہیرے کی محبت کا عکس تھا۔ فیصلہ مشکل تھا کہ ان آنکھوں میں زیادہ چمک تھی یا ہوٹل کی روشنیوں میں۔ لڑکی کا سفید ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں وہ چمکتا ہوا ہیرا پہنا دیا۔ قسمت کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں آ جانے سے اس کی زندگی یکسر بدلنے والی تھی، یا بدل چکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس منظر کو یہیں چھوڑتے ہیں، قسمت کے لکھے پنوں میں پیچھے آتے ہیں۔ انگوٹھی، ہوٹل، احرام مصر، سب کو وہیں رہنے دو۔ کہیں دن آئے، کہیں راتیں بدلی اور کہیں ممالک بدلے، آج کی کہانی شروع کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ باب۔ منصف۔ بارسلونا، اسپین۔ وہ جینا نہیں چاہتا تھا، بات ختم، مگر وہ جان کی امان کے لیے بھاگ رہا تھا۔ حیران کن خاموش گھر، سیاہ گلیاں، رات کا سناٹا، آدھا چاند چلتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا، جس کی بھوری اور چاندنی جیسی روشنی آدھی سڑکوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ اینٹوں کے بنے گھر اور ان کے باہر رکھے چھوٹے گملے بھی ہر رات کی طرح ویسے ہی موجود تھے، خاموش، آس پاس دیکھتے ہوئے مگر زندہ۔ پکی اینٹوں کی بنی ایک وسیع گلی کے کونے میں رکھا بڑا سا کوڑا دان اندھیرے اجالے میں تھا۔ پاس سے چلتی ایک بلی نے اس میں چھلانگ لگائی۔ وہ اپنی خوراک کی تلاش میں تھی۔ جگہ جگہ اس گلی میں پانی کے تالاب کھڑے تھے، گدلا پانی ٹھہرا ہوا تھا، اور اسی گدلے پانی کی سطح پر چاند کی روشنی چمک رہی تھی۔ خاموش، طوفان سے پہلے کی خاموشی، سناٹا۔ طوفان سے پہلے کا سناٹا۔ اگر تم غور سے کان لگا کر سنو چلتی ہوا کی آواز اور کسی گھر میں چلتے اے سی کی کھڑ کھڑ کو پسے پش ڈال کر، تو ایگو اینتولو، پکڑو اسے۔ ہسپانوی زبان میں کسی مرد نے اونچی ہانک لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگے پیچھے 3 بھاری بھرکم لمبے تڑنگے مرد گلی میں نمودار ہوئے۔ بلی نے کوڑا دان سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مرد اکیلے نہیں تھے، وہ شکار پر تھے، اپنے سامنے گھبراہٹ میں تیز تیز بھاگتے ہوئے، چیزوں سے بامشکل بچتے ہوئے۔ اس لڑکے کے جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور سبز بیس بال کیپ الٹی کر کے پہنی تھی، وہ لڑکا بندوق سے نکلی گولی کی طرح پھرتی سے بھاگ رہا تھا۔ 3 مرد بھی اسے نہیں پکڑ پا رہے تھے۔ اندھیرے میں صرف اتنا نظر آتا تھا کہ اس کا قد چھوٹا، جسامت پتلی اور سر بالوں سے صاف تھا۔ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان پیچھے مڑ کر اپنے تعاقب کاروں کو دیکھا، اور تبھی اس کے پاؤں پانی کے خاموش تالاب میں لڑکھڑائے۔ تالاب میں ہلچل مچی۔ اچھلتا ہوا پانی اس کی پینٹ کے پاؤنچے بھگو گیا۔ دانت سختی سے آپس میں جوڑے ہوئے تھے، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بلی اپنا رات کا منو سلوا لے کر کوڑا دان سے نیچے اتری۔ جب وہی لڑکا تیزی سے قریب آنے لگا، بلی کا ایک پاؤں فضا میں تھا، دوسرا زمین پر۔ کیا کرے؟ بھاگ جائے یا ٹھہری رہے؟
सोचने की मोहलत कम थी क्योंकि वो पी कैप वाला लड़का उससे बस 2 कदम के फासले पर था जब रास्ते में आंखें फाड़े खड़ी बिल्ली के ऊपर से छलांग लगाकर आगे भाग गया। बिल्ली का रुका हुआ सांस बहाल हुआ और वो आगे चलने लगी, मज़े लेकर। दांतों में मछली का बदबूदार टुकड़ा दबोचे दफतन ज़मीन हिलने लगी। सर उठाकर सामने देखा, बेख्तियार मछली का टुकड़ा मुंह से नीचे गिरा। फटी हुई आंखों के साथ वो एक जसामत में अगर रास्ते से न हटती तो वो जो 3 जलादी मर्द आ रहे थे उसे अपने पांव तले कुचलते ज़रूर उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बना देते। पकड़ो उसे, सबसे आगे वाली की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई, लेकिन वो लड़का गली से पहले ही बाहर निकल गया था। पिछली गली खामोश हो गई, अगली गली की खामोशी ख़त्म हो गई। गिरते संभलते वो पहले किसी की साइकिल से टकराया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कैक्टस का गमला रास्ते में आया। गली का मोड़ काटा तो अपने ही भागते कदमों में उलझ कर मुँह के बल गिरा। हल्की सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा, आंखें मजीद खौफजदा हुई। वो लोग उसके करीब ही थे। फ़ौरन से पहले ज़मीन से उठा और एक और गली में मुड़ा जिसका इख्तिताम एक छोटी सी दीवार पर होता था। उसने दूर से ही दीवार देख ली थी। आंखों में जज्बा और टांगों में तेज़ी आई। दीवार के करीब आते उसने एक जस्त में छलांग लगाई और दीवार की दूसरी तरफ हो गया। वो मर्द जिस कदर भारी और ऊंचे थे, जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये दीवार पार नहीं कर पाएंगे। छोटे कद और बेतहाशा पतले होने का उसे कुछ तो फ़ायदा हुआ। वो अभी भी भाग रहा था, मगर वो जानता था वो मर्द उसके पीछे नहीं आ रहे। वो उन्हें चकमा दे चुका था। वो गलियों से निकलकर अब पक्की सड़क पर चल रहा था। नज़रें सामने रोड पर से हटाई और गर्दन तिरछी करके पीछे देखा। रास्ता बिल्कुल खाली और वीरान था। एक तरफ घर थे और दूसरी तरफ ग्रिल लगी थी जिसके सामने नीचे से बहता समंदर चांदनी में चमक रहा था। उस शख्स पर भी चांद की रोशनी पड़ी। चेहरे पर लगी गहरी भूरी बेनूर आंखें नज़र आई और उन्हीं आंखों में से बाएं आंख के नीचे एक उभरा हुआ ज़ख़म नज़र आया, जैसे वो जला हो और उस ज़ख़म के ऊपर नई जिल्द चढ़ी हो। अब पकड़ कर दिखाओ, हस्पांदी में बोलते उसने चेहरा आगे फेर लिया। बेसबॉल कैप खींचकर मज़ीद पीछे की और पैंट की पिछली जेब में से कार्ड निकाला। सामने बने लाल रंग के साइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ते उसने कार्ड स्वाइप किया और साइकिल निकाली। वो यूं बेफिक्र था जैसे कुछ देर पहले अपने सोइम की तैयारी उसने बिल्कुल नहीं की थी। साइकिल का पैडल ज़ोर से मारा और उस पर सवार हो गया। चलती हुई साइकिल को थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद वो सीट पर खड़ा हो गया। ये रात की खामोशी और ठंडी हवाएं उसे बेतहाशा पसंद थी। ये एक वाहिद वक्त था जब वो किसी भी डर और खौफ से आज़ाद बस अपनी खामोशी से महसूस हो सकता था। साइकिल के पैडल्स की मदद से खड़े होते आसमान में बाजू फैला दिए, आंखें बंद थी और रूह को ठंडक पहुंचा देने वाली हवाएं नतनों से अंदर को जाने लगी। आगे सड़क साफ, कुशादा और खाली थी। उसे अब कोई कुछ नहीं कह सकता। वो आज फिर बच गया। तबीरुल सहारा की आज़ादी में आज एक और दिन शामिल हो गया। उसकी आंखें जल्दी से खुली। कदमों की आवाज़, वो जो हवा के दोष पर मज़े ले रहा था, उसे अचानक से कहीं दूर से भारी और तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दिल की धड़कनें अभी मुकम्मल तौर पर पुरसकून भी ना हुई थी कि दोबारा यूं धड़कने लगी जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएंगे। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। वो नहीं पकड़ा जाएगा। पाँव तेज़ी से पैडल मार रहे थे। वो नहीं पकड़ा जाएगा। साइकिल किसी तेज़ मिसाइल की तरह बना ली थी। वो नहीं पकड़ा जाए, और वो पकड़ा जा चुका था क्योंकि सामने 2 भारी मर्द आमने सामने से चल कर आते किसी दीवार की तरह उसके सामने खड़े हो गए। उसकी गोल आंखें खौफ से मज़ीद गोल हुई। जान बचाते उसने साइकिल पीछे मोड़ी, लेकिन बेसुध, क्योंकि उनका तीसरा साथी हाथ में बेसबॉल का बल्ला घुमाते उसी की तरफ आ रहा था। वो दोनों तरफ से घेरा जा चुका था, लेकिन बस दोनों तरफ से इर्द गिर्द के 2 रास्ते अभी भी खुले थे। बेसबॉल बैट हाथ में घुमाते वो फ़ौरन से दबीर की तरफ आया और हवा में लहराकर उसके चेहरे पर मारना चाहा, जो बर्क रफ्तारी से साइकिल एक तरफ से निकालते आगे बढ़ गया था। एक पल को उसकी गिरफ्त ढीली हुई, पैडल से पाँव हटा और जब दोबारा उसने वहां रखना चाहा तो पैडल पीछे होने की वजह से उसका पाँव ज़ोर से ज़मीन से टकराया। दर्द की एक अनदेखी लहर पाँव मुड़ने के बायस पूरी टांग में फैली। वो अपना इस्तेहकाम बरकरार न रख सका और साइकिल समेत ईंटों वाली सड़क पर गिर पड़ा। अब एक वो था और 3 वो लंबे स्याह फॉर्म जो उसे खूंखार नज़रों से देख रहे थे। चांद की रोशनी के नीचे एक चूहे के सामने 3 जंगली भालू उसे नोचने के लिए खड़े थे। उसकी मौत यकीनी थी।
बड़े तेज़ बन रहे थे। वो आगे आया और बल्ला घुमाकर दबीर को मारा, लेकिन वो सड़क पर गोल घूमा और पीछे हुआ। हमारे पैसे नहीं देने थे। वो एक कदम आगे आता, दबीर घूमकर पीछे जाता। वो बल्ला ज़मीन पर मारता, दबीर डॉज करता, एक तरफ होता। गुस्सा से स्याह फॉर्म के माथे की रग फड़कने लगी। बड़ा ही कोई ढीठ है। चीखते हुए उसने बल्ला पीछे फेंका और भागता हुआ ज़मीन पर लेटे दबीर की जानी बढ़ा। अम्मी! बेचारा चूहा 1 घंटे पर घुटने पर खड़ा ही हुआ था कि भाग सके, लेकिन कोशिश नाकाम। उसका पीछे से बाजू दबोचा गया। वो नन्ही कली उन 3 देवों के मुकाबले में कुछ ना थी। चेहरा उठाकर ऊपर देखा। तीनों तरफ वो मर्द गोल दायरे में खड़े उसे ही देख रहे थे। तीनों के चेहरे करख्त और बेरहम थे। वहाँ कहीं भी नरमी ना थी। दबीर जबरन मुस्कुराया। ये दर्द के दरमियान हंसने वाली मुस्कुराहट थी। आम दोबारा से उन तीनों को देखा। आई एम सॉरी, कंधे उचकाते हुए उसने अपनी सबसे मासूमाना शक्ल बनाई। क्या पता सामने वाला मर्द पिघल जाए, मगर नहीं। वो जिस मिट्टी के बने थे वो उनकी तख्लीक के बाद चलगूज़ों से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी थी। कुछ लम्हात यूं ही खामोशी में बीत गया। वो मर्द उसे देखते रहे, वो उन मर्दों को, और फिर मार साले को। एक मर्द की आवाज़ बुलंद हुई और साथ ही तीनों के जूते। वो अब अपने भारी बूटों से दबीर को मार रहे थे। उसने सर हाथों में और टांगे सीने से लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उनके हर वार पर उसे अपनी एक हड्डी कुचलती हुई महसूस हुई। भारी बूटों के साथ दी गई गालियाँ बादलोना की फ़िज़ा में घुलकर दबती गई। एक इंसान के जिस्म में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। देखते हैं आज उसकी कितनी टूटती हैं, कितनी ज़ख्मी होती हैं और कितनी उन सुरमाओं के जुल्म से बच निकलती हैं। बाब मलका, वो जो ख्वाहिशात के बोझ तले दबी है, वो जो उनका बोझ भी दूसरों पर डालती है। मिस्र का शहर कायरा दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से शुमाली अफ्रीका में वाक़ मुल्क मिस्र, जो कदीम अहरामों के लिए मशहूर है, जहाँ काहिरा के लोकल बाज़ारों से लेकर अलेक्जेंड्रिया में वाक़ विक्टोरियन तर्ज के बने घरों में सारा दिन रौनक लगी रहती है। यहाँ की गलियों, सड़कों और बाज़ारों की खासियत यह है कि ये सुबह की निस्बत शाम को पुररौनक और मसरूफ़ नज़र आते हैं। असल मज़ा इस शहर को खोजने का रात में ही तो है, जब जगह जगह लालटेन से निकलती पीली और नारंगी रोशनी स्याह सड़कों को एक दहकता हुआ तासुर देती है। जहाँ मिस्र के सबसे बड़े और पुराने बाज़ार खानिल लैला में जगह जगह लोग टोलियों की सूरत में बैठे गीत गाते नज़र आते हैं। लेकिन उन तमाम मनाजिर को पीछे छोड़ते हमारा आज का दिन तुलू होता है। सुबह होते साथ ही सबसे पहले गलियों में से अपनी साइकिल के पहियों को घुमाता लड़का अखबार बेचता दिखाई देगा। उसी के एक तरफ से सर पर वसी थाल संभालता एक मर्द ऐश बालादी मिस्र की रिवायती ब्रेड बेचता हुआ हाँक लगाता पाया जाता है। मिस्रियों में ये ब्रेड हमारे यहाँ पराठे का मकाम रखती है, मगर ये तमाम आवाज़ें सानवी हैं। सड़कों पर से चल कर आते उन लंबे खजूर के दरख्तों की छाँव से गुजरते हम डाउन टाउन काहिरा की एक मसरूफ़ सी सड़क की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर का वक्त था और सूरज हर दिन की तरह पूरी शिद्दत से आग बरसा रहा था। ये एक 2 मंजिला इमारत का मंजर है। इमारत जहाँ बजा गहरे नीले शीशों से मज़य्यन थी और उसकी तरो दीवार पीले रंग में रंगी ईंटों से तामीर की गई थी। इमारत के शीशे जिस कदर दहक रहे थे वो मिस्र की गर्मी का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी था। ये एक सहाफ़ती एजेंसी थी। मार्बल के ही बने जीने पार करके इमारत के शीशे के दरवाजे से अंदर आते हैं। सबसे पहले नज़र सामने ऊपर को जाती जीनों पर उठेगी, जो हैरत अंगेज़ तौर पर दीवार में जाकर गायब हो जाती है। ग्रेट। उसी के साथ एक तरफ दीवार है और दूसरी तरफ आमने सामने 4 मेज़ें सजी हैं। हर जगह अरबी बोलते लोग, गैर इस्तेमाल शुदा कागज़ के पलंदे, कड़वी कसीली मिस्री कॉफ़ी की महक और उन सब आवाज़ों और शोर को मात देती उनसे भी बुलंद एक और आवाज़। 4 दीवारों में लगे वो प्यारे प्यारे छोटे छोटे दीवार में नस्ब उजले सफ़ेद पंखे। स्याह बालों को मिनी बॉब कट में काटे एक औरत
دوسرے ٹیبل پر نارنجی ٹائی لگائے بیٹھے ایک مرد کو کچھ کاغذات دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور دیوار میں جاتے جادوئی زینوں کے قریب ہتھیلی پر گال گرائے ریسیپشنسٹ بیزاری سے اپنا کھایا ہوا چوئنگم انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہری جامنی لپسٹک لگی تھی اور آنکھوں کو نیلے آئی شیڈو سے سجایا تھا۔ اس کی آنکھیں شب خوابی کے باعث نیند میں ڈوبی تھی اور تاثرات کچھ یوں تھے کہ جیسے بیچاری کو جبراً اینیمل پلانٹ پر چلتی 4 گھنٹے کی ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہو۔ اینیمل پلانٹ پر چلتی 4 گھنٹوں کی ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہو۔ وہاں کام کرتے صحافی آپس میں عام انداز میں بات چیت کر رہے تھے جو زبانیں غیر ہونے کے باعث اور عربیوں کی بولنے کی رفتار کی بنا پر ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہر چلتا پھرتا شخص بحث میں مصروف ہے۔ انہیں مصروف سے عربیوں کو پار کرو تو ایک طرف 2 راستے آمنے سامنے کو جاتے تھے۔ ایک راستے پر تنگ سی سیڑھیاں اوپری منزل کو جا رہی تھی، چلو شکر، اور دوسری طرف کے راستے پر بیت الخلاء بنے تھے۔ دونوں ہی راستوں میں پانی کی گندی بالٹی اور گیلی ٹاکی کسی ٹرافی کی طرح سجائی گئی تھی۔ افسوس سے مگر عمارت باہر سے جتنی پرسکون اور پروفیشنل نظر آ رہی تھی، اندر سے اس کا حال اتنا بھی الامان تھا۔ یہ بکواس تیار کیا تم نے۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا، سب کے مصروف ہاتھ رک گئے۔ پاپ کٹ بالوں والی لڑکی جو اپنے میز کی طرف بڑھ رہی تھی بیچ راستہ میں رک گئی۔ میں نے تمہیں کیا کام دیا تھا اور یہ تم کیا لے کر آئی ہو؟ ایک اور دھماکہ۔ ریسیپشنسٹ جو آدھی گرنے والی تھی گرج دار آواز میں کہی گئی تذلیل سنتے ساتھ چوکس ہو گئے۔ سب کے کان اوپری منزل پر لگے تھے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی باس کے آفس میں الامیرہ عنایت محسن کی اپنی آرٹیکل سمیت پیشی ہوئی تھی۔ باب کٹ عورت نے نارنجی ٹائی والے مرد کو دیکھا۔ سیاہ ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلے، ہاتھ اٹھا کر انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو اوکے کے انداز میں ملایا اور پچھلی 2 انگلیوں کو گنتی کے طور پر کھڑا کیا۔ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ کام کرنا سکھایا، تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ آواز بلند ہوئی۔ نیچے بیٹھے صحافیوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا سوائے ان دونوں کے۔ نارنجی ٹائی نے دونوں آنکھوں کو بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ یہی تھی ایک اور خاصیت، مصری اپنی آدھی سے زیادہ گفتگو اشاروں میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ جہاں لڑکی اشارہ سے پوچھ رہی تھی، کیا یہ دوسری دفعہ ہوا ہے؟ وہی مرد نے اشارہ کیا، نہیں، اور اپنی 3 انگلیاں کھڑی کی۔ تیسری مرتبہ یہ سینے لگا۔ اب آتے ہیں اوپر۔ آفس چھوٹا سا اور حبس زدہ تھا۔ الماری کے کھانوں سے ابل کر آتے کاغذ کے پلندے، نہ جانے چائے کافی کے کتنے خالی کپ، بے ترتیب میز، کچرے سے ابلتی ہوئی ڈسٹ بن، اور آفس کے بیچوں بیچ مجرم بنی کھڑی وہ سبز اور بھوری ہیزل آنکھوں والی گول مول سی 26 سالہ عورت، الامیرہ عنایت محسن۔ تم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اپنی منمانی کرنے کی؟ میز کی دوسری طرف کھڑے کمزور سی صحت کے مرد نے اٹھا کر کاغذات کا پلندہ اس کے منہ پر مارا۔ الامیرہ اندازہ نہ کر پائی اس کے چہرے سے پہلے کیا ٹکرایا تھا۔ وہ کل رات بیٹھ کر گوگل پر سے چھاپی گئی اس کی محنت کے یہ کاغذات، یا پھر اس کے اڑے ہوئے بالوں والے باس کے منہ سے نکلتے تھوک کے قطرے۔ جو کچھ بھی ٹکرایا تھا، ایک بات یقینی تھی، اس کا باس آج پھر برش کیے بغیر آیا ہے۔ 3 مہینوں سے تم یہاں کام کر رہی ہو۔ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی بند کرتے باقی 3 انگلیاں اٹھائے۔ اور ان 3 مہینوں میں تم ہر کام غلط کرتی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے پچھلے ہفتے کی بڑھتی مہنگائی پر عوام کی رائے پر مبنی آرٹیکل چاہیے، نہ کہ تمہارا یہ 7ویں جماعت کا مہنگائی روکو کمر بچاؤ پر مضمون۔ وہ مسلسل ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا۔ پستہ قد کا سفید مگر داغدار رنگت والا وہ ادھیڑ عمر مرد چلتی پھرتی کمزوری کی مثال لگتا تھا۔ جلد تو جیسے ہڈیوں سے چپک کر رہ گئی تھی، چیخ چیخ کر اس کا گلا سوکھ چکا تھا۔ الامیرہ کو لگا یہ فرعون کا ڈھانچہ کسی لمحے میں ڈھہ جائے گا۔ سفید بٹن والی شرٹ کی کھلی آستین بے تحاشا سوکھے بازوؤں سے کبھی نیچے گرتی کبھی اوپر جاتی، گلے میں ایک سیاہ ٹائی اسکارف کی طرح کھلی جھول رہی تھی۔ بگتے جگتے اسے اچانک ہی کھانسی کا ایک زوردار حملہ ہوا۔ الامیرہ جھک کر اپنی محنت اٹھانے لگی۔ وہ کمزور اڑے بالوں والا مرد کھانستا رہا۔ ہاتھ سے بامشکلی وہ کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے پانی کے کولر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ سر آپ مجھے ایک آخری موقع دے دیں، خدا کی قسم میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس کی آواز مخملی سی تھی
जैसे रुई का गोला हो। हाँ, मोटी थी मगर चालबाज, मकार, अपनी बात मनवाने वाली। खांस खांस कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चेहरा शिद्दत के बायस गुलाबी पड़ने लगा। देखिए सर, आजकल की जनरेशन को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब कौन करता है अवाम की पैरोकारी। कागजात सीने से लगाए वो अपनी उस वक्त दुखती सब्ज आंखों में मासूमियत सजाए सामने आधे मरते शख्स को देख रही थी। वो उससे पानी मांग रहा था, जबकि वो शायद समझी नहीं थी। लेकिन अगर वो समझी नहीं थी तो फिर उसके चेहरे पर अपने बॉस की तकलीफ से महसूस होती मुस्कुराहट क्यों थी? ऐसी मलून मुस्कुराहट जो चौदहवीं की रात को बच्चे खाने वाली डाइन के होंठों पर सजी होती है। छत पर से लटकते पंखे की थरथराहट उन दोनों की बातों में खलल डाल रही थी। बामुश्किल गिरते संभलते वो खुले कफ वाला आदमी उठा और पानी के कूलर की जानिब बढ़ा। कूलर के साथ वही नीली शीशों की दीवार थी जिसके पार से बिजली की तारें और उड़ते हुए कौवे नजर आते थे। अलमीरा की नज़रें उसके हर कदम पर थी। सर, आप मुझे लास्ट चांस देंगे ना? अपनी मखमली आवाज़ को चालबाजी से मासूम सी बात मनमाने जैसी की। उसकी आवाज़ छत पर लटके पंखे, अपने बॉस की खांसी और खुले नल से गिलास में बह कर आते पानी के दरमियान दबकर रह गई। वो हल्का सा मुस्कुराई, आंखों के बैरूनी गोशे भी साथ मुस्कुराए। पानी घटाघट पीने के बाद उसका बॉस कूलर का सहारा लेता वहीं खड़ा हो गया। 5 फुट 1 इंच की लड़की उसकी पीठ को देखती रही। नीचे कान लगाए खड़े वर्कर्स ऊपर कमरे में अचानक होने वाले सन्नाटे के बाइस खामोश थे, सांस रोके अगले जुमला के मुंतजिर। ऑफिस ड्रामा किसे नहीं पसंद होता। निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद उस हब्स ज़दा कमरे में एक जब्त से भरपूर हुक्म गूंजा। झुके कंधों के दरमियान गर्दन लटकी थी। कफ अभी भी लापरवाही से खुले थे और गर्दन में लटकती स्याह टाई भी वैसी ही थी। अलमीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा का पूरा मुंह खुल गया। क्यों? सिद्धि बच्चे की तरह मुंह बसूरते वो अगले ही लम्हे आगे आई। वो शख्स अभी भी उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। क्योंकि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ मिस पाकिस्तानी। झटके से मुड़ते हुए उसने झंझाड़ते हुए कहा। अलमीरा तो छोड़ो, नीचे खड़े तमाशबीनों ने भी कानों पर हाथ रख लिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने कमज़ोर पतले बाजुओं को एक जस्त में दरवाजे की तरफ किया। वो चीखता था तो थूकों की पूरी बरसात साथ निकलती थी। अलमीरा ने गले में लटके रंग बिरंगे पतले से मफलर से चेहरे पर गिरने वाली फवार साफ की। एक नज़र अपने मफलर को देखा और फिर सामने आंखें फाड़ कर खड़े अपने बॉस को। स्याह मोटी फ्रेम के पीछे उसकी लाल अंगारा आंखें। यही तो वो मंजर था जिसे देखकर माँ अपने बच्चे को आगोश में छुपा लेती है। आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? जिद करते हुए पूछा। वो आदमी एक कदम चलकर आगे आया। उसका और अलमीरा का कद बराबर था, पूरे 5 फुट 1 इंच। निकलो यहाँ से। हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते। वो दोनों आमने सामने खड़े थे, गुस्सा से उबलता हुआ। वो उस एजेंसी का हेड सहाफ़ी और उसके सामने खड़ी उस एजेंसी की सबसे भोर सहाफ़ी। सवालिया और ज़िद्दी नज़रों से देखते रहने के बाद यकलख्त उसके तासुरात में बदलाव आया। फ़ाइन। ज़िद्दी नज़रें अब हठधर्मी में बदल गई थी। मुझे मालूम था आखिर में मेरी खिदमत का यही सिला मिलना है। सीने से लगाए कागजात का अब पहलू में गिराया। उन पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी, गर्दन ऊंची अना से अकड़ी थी और आंखों में पुरअज़म सा तासुर था। मुझे अफसोस भी नहीं कि तुम मुझे निकाल रहे हो। वो एक कदम आगे आई। उसका बॉस पीछे हुआ। न जाने इतना अरसा भी कैसे ही बर्दाश्त किया होगा। फिर 2 कदम आगे आई। वो 2 कदम पीछे हुआ। अपने बॉस या फिर साबका बॉस की आंखों में आंखें गाड़ी। सर पर झूलता पंखा आवाज़ें निकाल रहा था। उसका चेहरा अजीब उजड़ा दयार मालूम हो रहा था। वहाँ खामोशी थी, किसी भी तासुर के बगैर खामोशी जो आम इंसान के लिए गैर थी। कूलर में रखा गर्म पानी साकित था। बाहर बिजली की तारों पर बैठा कौवा साथ बैठी कौवी से महवे गुफ्तगू था। जब वो हुआ जो किसी के वहम गुमान में भी ना था। वो बिजली के कूंदे की तरह तेज़ी से पीछे मेज़ की तरफ बढ़ी। वर्ड्स बेस्ट बॉस वाला खाली मग उठाया और पूरी कुव्वत के साथ उस मग का निशाना अपने बॉस की तरफ किया। ये तुम क्या? लेकिन उसकी सोच के बरक्स अलमीरा ने वो मग उसकी तरफ उछालने के बजाय सीने से लगा लिया।
نحیف سا آدمی جو خود کو بچانے کے لیے سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا، ششدر رہ گیا۔ ڈرتی نگاہ المیرا پر ڈالی جو اب آرام سے اپنی جگہ کھڑی تھی، ناسمجھی سے دیکھا اور پھر یہی ناسمجھی غصہ میں بدل گئی۔ تمہاری اتنی… اسی وقت المیرا گولی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو تندہی سے اسے ذلیل کرنے آ رہا تھا فوراً الٹے قدم لیتا پیچھے ہوا۔ سعودنی سعودنی سعودنی، خوف کے مارے وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا جب اس کی پیٹھ شیشے کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ المیرا اس کے عین سامنے ٹھہری۔ بیچارہ صحافی اسے خوف سے دیکھنے لگا، حلق جیسے اندر تک کسی نے جکڑ لیا۔ المیرا کی نظریں اسے خوف زدہ کر رہی تھی لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ بے تاثر چہرہ اچانک مسکرانے لگا، اس کی ہزل آنکھیں بھی مسکرانے لگے۔ دیوار سے لگے مرد کا چہرہ ابھی بھی آدھا بازو میں چھپا تھا۔ یہ کیسی عجیب لڑکی تھی جو اسے اب آنکھیں پٹ پٹاتے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں کے گوشے یوں مسکرا رہے تھے جیسے اسے کسی بات کا علم تھا جس سے اس کا باس ناواقف ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ابھی بھی اشاروں میں بات کر رہے تھے جب اوپری منزل سے دروازے کی ٹھان سے بند ہونے کی آواز آئی۔ المیرا عنایت محسن ہاتھ میں پکڑے مگ پر لکھے حروف کو اپنے مفلر سے صاف کر رہی تھی۔ چہرے پر ابھی بھی زمانی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں یوں لگتا تھا جیسے کسی سائیکو کی ہوں۔ سیڑھیوں کے دہانے پر پہنچتے اچانک اس کی مسکراہٹ ختم ہوئی۔ آنکھوں کا غیر انسانی تاثر زائل ہوا اور اب وہاں اداسی تھی، نوکری چھن جانے کی اداسی۔ کوئی وجود ان پتلی سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا۔ سیڑھیاں بھی اس قدر نحیف تھی، ایک قدم رکھو تو کلمہ شہادت پڑھ کر مرنے والی ہوتی تھی۔ المیرا اداس چہرہ اور ڈھلکے ہوئے کندھوں سمیت نیچے آئی جب اس کی راہ میں رکاوٹ اس گیلی ٹاکی اور گندے پانی کی بالٹی نے ڈالی۔ وہ اس قدر مایوس تھی کہ روز کی طرح آج اس نے اس بالٹی کو نہ کوسا اور نہ ہی اس گیلی ٹاکی کو چھیڑا۔ اب ان چیزوں پر اس کا حق نہیں رہا تھا۔ ان دونوں منزلوں میں سناٹا تھا، طوفان کے بعد والا سناٹا۔ اگر کوئی آواز ارتعاش پیدا کر بھی رہی تھی تو وہ بس المیرا کا اپنے بیگ میں سامان ڈالنے کی تھی۔ ایک کارڈ بورڈ کا باکس اٹھایا تاکہ اپنی میز پر سے ضروری سامان اٹھا سکے۔ حرکات میں سستی اور اداسی تھی۔ بعد اذنک، ایکسکیوز می، اسی باب کٹ لڑکی نے عربی میں المیرا کو پکارا۔ جھکی گردن کو ہلکی سی جنبش دے کر پیچھے موڑا۔ یہ ڈبہ کاٹ کباڑ نکالنے کے لیے ہے، تو ندامت اور کچھ شرمندگی سے بھرپور لہجے میں کہتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ المیرا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے ڈبہ دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ترس آیا۔ وہ آگے آئی اور اسے کندھوں سے پکڑتے ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوتا المیرا، خیر ہے، میری نوکری چلی گئی ہے، خیر کیسے ہوگی؟ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے بس رونے کی دیر ہو۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اوکے؟ تمہیں جب بھی مدد چاہیے ہوئی ہم سب ساتھ ہیں تمہارے۔ لڑکی نے کمرے میں موجود سب کی طرف اشارہ کیا۔ سب کے رویے تھے مثبت، پر امید اور سبھی تھے بے وقوفی کی حد تک جذباتی۔ پرفیکٹ۔ اس نے سب کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی میز سے ایک شیشہ، ایک کنگھی، لپسٹک اور وہی ورلڈز بیسٹ باس والا مگ اٹھایا اور تقریباً بیگ میں ٹھونسا۔ گھس جا منحوس، گھس جا۔ اپنے ننھے ننھے گول ہاتھوں سے زور لگاتی وہ سامان ٹھونس رہی تھی، ہر انسان کی طرح اداسی اور غم کی حالت میں عادتاً وہ بھی اپنی مادری زبان بولنے لگی۔ تنگ آتے اس نے مگ ہاتھ میں اٹھایا اور یوں ہی کھلا بیگ کندھے پر ڈال لیا۔ اس باب کٹ بالوں کی ایک طرف سے ہوتے ہوئے گزری۔ اسے معلوم تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں اسے یہی نظریں سکون بخش رہی تھی۔ اسے سب کی توجہ کا مرکز بننا اچھا لگتا تھا لیکن ان نظروں کے ساتھ اسے کچھ اور بھی چاہیے تھا، وہ یہ کہ کوئی تو اسے روک لے۔ اس کی 3 مہینے کی سیلری پھنسی تھی یہاں، وہ اسے لیے بغیر کیسے جا سکتی تھی؟ المیرا تو اپنا بخار تک کسی کو نہ دے، یہ تو پھر بھی اس کے 3 مہینے کی محنت سے کمائے پیسے تھے۔ ہاتھ میں وہ مگ تھاما، کندھے پر اپنا بھورا گول ہینڈ بیگ ڈالے اور سینڈل سے چلتی وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ اس کے کندھے جھکے تھے، چال ڈھیلی اور چہرہ رو دینے کے قریب۔ کوئی اسے کیوں نہیں روک رہا تھا؟ ان میزوں کو پار کرتی وہ اب ریسیپشنسٹ کے قریب سے گزری جب اچانک، یا پھر بالآخر کسی نے اسے روک لیا تھا۔ المیرا ہیزل آنکھوں والی لڑکی کی تو جیسے روح کھل اٹھی، مگر چہرے کو ابھی ویسا دنیا کے سارے غم کیا میرے لیے ہیں والے تاثر میں رکھا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی، اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اداسی سے یس کہا۔ ابھی یہ روکے گی مجھے؟ ظاہر ہے المیرا کو بھلا کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سب کی نظریں اب ریسیپشنسٹ ڈیسک کی جانب تھی۔
میری جامنی لپسٹک تو دے جاؤ۔ کرنٹ کھا کر وہ مکمل مڑی۔ ہیزل آنکھوں کا سبز رنگ مزید گہرا ہوا۔ یہ عزت تھی اس کی؟ المیرا کو حیرانی ہوئی۔ صدمے سے دو چار اس نے سینے پر ہاتھ رکھے۔ واقعی میں؟ وہ ایک قدم آگے آئی۔ ایک لپسٹک کے لیے تم نے مجھے مخاطب کیا اور مجھے لگا تھا ہم دوست ہیں شیلا۔ پرفارمنس کے مطابق آخر میں سب سے غمگین کردار ضرور پھٹ پڑتا ہے۔ المیرا بھی بس یہی کر رہی تھی۔ لپسٹک مانگنے کے لیے تو تم مجھے پکار سکتی ہو، مگر ہمدردی کے دو بول بولنے کے لیے تمہارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں۔ آخری دن ہے میرا یہاں، اگر دیکھا نہیں تو سنا تو ہوگا نا کہ کیسے مجھے یہاں سے ذلیل کر کے نکالا جا رہا ہے۔ شیلا کے جامنی ہونٹ اپنے دفاع میں بولنے کو تیار تھے۔ سب نے اسے مایوسی سے دیکھا، وہ گھبرا گئی۔ اس قدر مادہ پرست کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بابکٹ لڑکی نے تن سے کہا۔ کیا تم میری دوست نہیں؟ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں کرب تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، مگر نمی؟ وہ گم شدہ تھی۔ نمی تو اس کی آنکھوں میں شاید ہی ان 26 سالوں میں کبھی اتری ہو۔ نہیں، میرا مطلب تمہارا جو بھی مطلب تھا شیلا، کوئی بات نہیں، معلوم ہو گیا ہے مجھے کہ بس اتنی سی تھی تمہاری دوستی۔ یقیناً تمہارا بھی دل دکھا کر جا رہی ہوں گی۔ آخر میں وہ خود ہی ہنسی اور بیگ ٹٹولنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ وہاں موجود سب نے شیلا کو مایوس نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں کے کناروں سے المیرا دیکھ سکتی تھی شیلا کا چہرہ کیسے پھک ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اب آگے کیا ہوگا۔ جامنی لپسٹک تو بالکل سامنے رکھی تھی، وہ تو بس مروتاً ہی بیگ کے اندر ہاتھ مار رہی تھی۔ تمام تم رکھ لو، تمہارا تحفہ ہوا، اس کے بعد نہ جانے ہم کب ملیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے جیسے اپنی صفائی میں کہا۔ آخر میں اس کا لہجہ غمگین ضرور ہوا تھا۔ آخری اس شیڈ کی لپسٹک تھی اس کی۔ فائن۔ ایک آخری نگاہ اس نے کمرے کے بیچوں بیچ باب کٹ بالوں والی عورت پر ڈالی، پھر منہ پھیرا اور اپنے سینڈل سے چلتی دروازے کے آر پار ہو گئی۔ پیچھے پنکھوں کی آوازیں ابھی بھی ویسی ہی تھی، پرشور، تھر تھراتی اور کانوں میں چبھنے والی۔ سب لوگوں نے آزردگی سے ایک افسوس بھری سانس خارج کی اور غصہ سے چھت کی طرف دیکھا جہاں ان کا باس بے جان حالت میں فرش پر موجود تھا۔ کاغذات کے پلندے زمین پر بکھرے تھے اور ان کے درمیان وہ نحیف وجود گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ خوف و وحشت کے مارے آنکھیں کھلی تھیں، اینک ایک طرف گری تھی اور ماتھے کی ایک طرف سے خون کی پتلی سی لکیر بہویں میں جا کر تھم جاتی تھی۔ یہ لڑکی کیا تھی جو ابھی اسے دھمکا کر گئی ہے؟ کچھ دیر پہلے مرد دیوار سے لگا تھا اور وہ سامنے کھڑی تھی۔ جاؤ۔ ڈر کے مارے پتلی چوہے جیسی آواز نکلی۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب المیرا نے ہاتھوں میں پکڑے کاغذات کو ہوا میں ایک جھٹکے سے اڑایا۔ ہوا میں معلق ان پنوں کے پیچھے اس کے باس کا حیران چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ کاغذات پاؤں تلے روندے وہ مسکراتی معصوم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ تھا اس کی مسکراہٹ میں جو غیر آرام دہ کرے۔ وہ مسکراہٹ آنکھوں میں چھائی حیوانیت سے میل نہیں کھا رہی تھی، اور اس سے بلند اس کا لہجہ وہ پراسرار، مکار اور مصنوعی لگ رہا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو، جیسے خود پر جبر کر رہی ہو۔ چلی جاؤں گی، تم بس میرے پیسے دے دو مجھے۔ المیرا کی آواز بس اس کمرے تک محدود تھی۔ کون سے پیسے؟ بامشکل کامتے وجود کے ساتھ کہا۔ یہ روپ تو اپنے اس ماتحت کا وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی میٹھی سی المیرا تھی جو ہر کسی کو آپ جناب کر کے مخاطب کرتی تھی؟ ہاتھ کے ناخنوں سے کھیلتی اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اوکے، بتاتی ہوں۔ بند ہتھیلی اس کے چہرے کے سامنے کی جب اس نے کام کر سر ہاتھوں میں دے دیا۔ المیرا محظوظ ہوئی۔ ڈرو تو نہیں؟ وہ ہنسی تھی، خطرناک صفاق مزہ لیتی ہوئی ہنسی۔ اچھا چلو، سب سے پہلے 3 مہینہ تک اس کھٹارا میں کام کرنے کے پیسے۔ چھوٹی انگلی کھولی۔ اس کے بعد 3 مہینوں تک تمہارے گندے چائے کے کپ دھونے کے پیسے۔ دوسری انگلی بلند کی۔ پھر گدھوں کی طرح تمہاری ہر تذلیل برداشت کرنے کے پیسے۔ درمیان والی انگلی اوپر کی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی باس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا اور ہاتھ ہٹا لیا، اسی لیے بھی کیونکہ ایک ملازم ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے۔ عربی میں بات ختم کرتے اب وہ ہاتھ میں پکڑے مگ کے حروف پر انگلی پھیرنے لگی۔ میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ المیرا جو مگ پر انگلی پھیر رہی تھی، آنکھوں کے کنارے سے اسے دیکھا۔ الفاظ کو چبا چبا کر ادا کرتے اس کی زبان کو اچانک سے بریک لگا۔ کمرے کا ماحول اس قدر گھٹن زدہ کیوں تھا؟ سوچ لو۔ گہری سانس خارج کی اور ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ لیے۔ میرے آفس سے دفع ہو جاؤ، نام ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے پھر۔ اس کا جملہ کاٹتے المیرا نے پوری قوت کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا مگ اس کے ماتھے پر دے مارا۔ وہ کراہتا ہوا نیچے گرا۔
ماتھے پر ایک کٹ کا واضح نشان بنا۔ المیرا اس کے سر پر جھکی۔ میں عموماً اتنی ظالم نہیں ہوتی، لیکن وہ سیدھی ہوئی۔ یہاں بات میرے پیسوں کی ہے، جن کے لیے میں جان لے بھی سکتی ہوں، اور جان تھوڑی پر انگلی رکھ کر سوچنے کی اداکاری کی۔ نہیں، وہ نہیں دوں گی۔ دے دی تو میرے پیسے کا کیا ہوگا؟ وہ شخص کاغذات پر کمر کے بل جھکا تھا، ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اور دوسرے سے دیوار کا سہارا لیا ہوا تھا۔ میں آج تو جا رہی ہوں، مگر روز آؤں گی۔ جب تک پیسے نہیں ملتے یوں ہی روز روز آؤں گی۔ اور وہ جانتا تھا وہ آئے گی، المیرا عنایت محسن ضرور آئے گی، اور سرگوشی کی فکر نہ کرو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کی جلد رنگ ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ حال فٹ پاتھ پر چلتی اس لڑکی کے جھکے کندھے آہستہ آہستہ سیدھے ہوئے، کمر اکڑی اور ہیزل آنکھوں میں دنیا جہاں کی شوخی درج ہوئی۔ کوئی اسے دیکھتا تو پہلا خیال یہی آتا، وہ بہت خوش رہتی ہوگی، سب سے پیار کرنے والی، ہر کسی کی خوشی میں خوش ہونے والی۔ پرس میں سے ہاتھ مار کر لپسٹک نکالی اور فون کا فرنٹ کیمرہ آن کیا، ڈھکن کلک کی، آواز کے ساتھ اتارا اور ہونٹوں پر لپسٹک لگانا شروع کی، جب اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن آئی۔ بینک، آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہوئی ہے۔ المیرا مکاری سے مسکرائی، آنکھوں کا سبز رنگ گاڑھا ہوا، گہرا سانس لیا، لپسٹک اور فون بیگ میں ڈالا اور آگے بڑھنے لگی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ خالی مگ پہلو میں گرا، ایک ہاتھ میں آگے پیچھے جھول رہا تھا، سفید مگ پر لال رنگ سے لکھے جعلی حروف، ہر آتا جاتا پڑھ رہا تھا، ورڈز بیسٹ باس۔ خون کے دھبے اب مگ پر سے غائب تھے۔ کیا؟ حیران لہجہ، تم نوکری چھوڑ آئی؟ سیاہ انگور کا رس خریدتے زیبا نے عربی میں بلند آواز میں پوچھا۔ المیرا کی کہانی سننے پر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل چکی تھی۔ چھوڑی نہیں ہے، ہیزل آنکھوں والی نے اسٹال فروش کے ہاتھ سے جوس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نکالا گیا ہے۔ آواز میں نہ پوری ہونے والی خواہشات کی اداسی تھی۔ آفس سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا میٹرو میں بیٹھتی خان الخواہ لیلا کے بازار آئی۔ اس کی دوست، غم گسار پالتو، جو بولنا چاہو، زیبا کو اس نے کال کر کے اس کے کام سے یہاں بلایا۔ وہ ایک میوزیم ڈوسنٹ یا آسان الفاظ میں میوزیم میں گائیڈ تھی۔ تو تم ایسے ہی آ گئی کیا؟ تمہاری سیلری؟ انداز میں واضح ہچکچاہٹ تھی۔ زیبا درمیانے قد کی مصری تھی، جس نے اپنے بالوں کو حجاب میں یوں بند کیا تھا کہ گردن صاف نمایاں تھی، اور حجاب کا کپڑا سہارا کسی پگڑی کی مانند بند تھا۔ تو کیا کرتی؟ اتنی منت سماجت کی، اس کی دے دو پیسے، میری محنت ہے، میں نے کرایہ دینا ہے، ورنہ مالک مکان نے مجھے سڑک پر نکال دینا ہے۔ لیکن نہیں، اپنے جوس کا گھونٹ بھرا اور مین بازار کے اندر داخل ہوئی۔ پتہ تو ہے تمہیں ان عربیوں کا کتنے عیاش اور بھوکے ہوتے ہیں۔ نفرت سے گردن جھٹکی۔ اس کے رکھ رکھاؤ سے صاف لگتا تھا ہاتھ سے نوکری نکل جانے کا غصہ تھا، پیسہ نہ ملنے کا غصہ تھا، اپنی بے بسی پر، اپنی مالی حالت پر برہم تھی، جبکہ تم اور میں یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ وہ دونوں اب ہم قدم ملائے بازار کے اندر چل رہی تھی۔ آس پاس دکانیں ہی دکانیں تھیں، پتھروں کا بنا راستہ اور اس کے اوپر وسیع اینٹوں کا چھت، ہانک لگاتے اشیاء فروش، اور ان کے درمیان میں سر اور کندھوں پر تھال سنبھالتے لوگ۔ یوں لگتا تھا اندرون لاہور یا پرانے پنڈی کا کوئی علاقہ ہو۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ اپنے جوس میں اسٹرا گھماتے پوچھا۔ بازار کے شور میں بامشکل زیبا کی آواز آئی۔ آنکھوں کے کنارے سے وہ المیرا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کرنا ہے یار؟ قریب سے اسکارف دینے والا گزرا، جسے المیرا نے ہاتھ کے اشارہ سے روک دیا۔ نئی نوکری ڈھونڈوں گی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور نا امیدی ہر بے روزگار کے چہرے جیسی تھی۔ کیا مطلب تم اپنی 3 ماہ کی سیلری چھوڑ دو گی؟ یوں ہی؟ صدمہ ہی تو ہوا تھا اسے۔ بازار کے عین بیچ میں، جہاں 4 راستے آگے پیچھے کو جاتے تھے اور اوپر کھلا آسمان تھا، وہ دونوں وہاں کھڑی تھی۔ تو اور کیا کروں زیبا؟ آواز سے لگتا تھا وہ اگلے لمحہ رونے لگ جائے گی۔ یہاں مجھ جیسے فرنگیوں کو یہ عربی کہاں عزت دیتے ہیں۔ آتے جاتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ بازار کے رش اور شور کے باوجود بھی المیرا کی آواز صاف سنائی دے سکتی تھی۔ وہ بولتی ہی اتنا اونچا تھی، کسی کی توجہ کیوں نہ اس کی طرف جاتی۔ اونچا بناوٹی لہجہ جس میں اپنی تعریف اور ستائش جھلکتی تھی۔ زیبا نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی اور دوبارہ سے المیرا کے ساتھ چلنے لگی۔ اپنا اور المیرا کا خالی گلاس تھاما اور قریبی کوڑے دان میں پھینک دیا۔ بازار یوں بنا تھا جیسے اینٹوں کی بنی سرنگ ہو۔
اندر جاں بجاں مصنوعی روشنیاں، گوشت کے کھانوں کی خوشبو، لوگوں کی تیز بولی اور لالٹین ہر دکان سے لٹکتے نظر آئے گی۔ آئیڈیا۔ اچانک زیبا چٹکی بجاتے ہوئے المیرا کے سامنے آئی۔ ہیزل آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری جبکہ زیبا کا چہرہ چمکنے لگا۔ تم آن لائن ٹیوشن شروع کر دو۔ المیرا نے اسے بہن سٹھیا گیو کیا والی نظروں سے نوازا۔ تمہیں گھر سے نکلنا بھی نہیں پڑے گا اور آن لائن ٹیچنگ کر کے کما بھی لوگی۔ زیبا ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی نے زیبا کی مسکراہٹ فنا کر دی۔ میں اب ایک اچھی خاصی قابل ڈگری لے کر آن لائن امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے بدتمیز 5 سالہ کاکوں کو پڑھانا شروع کر دوں۔ تمہیں تو دوستی بھی نبھانی نہیں آتی۔ آخر میں کہے جملے نے زیبا کے سارے جوش کو پارا پارا کر دیا۔ المیرا ہمیشہ اس کی مخلصی پر وار کرتی تھی۔ مجھے دوستی نبھانی آتی ہے میرا، اونچی ہانک لگائی۔ ثابت کرو پھر۔ سامنے بھی المیرا تھی جس نے بالکل اپنی دوست کے ہی انداز میں کہا۔ حجابی مصری نے اسے الجھ کر دیکھا۔ اچانک ہی بازار میں شور زیادہ ہو گیا۔ لڑکوں کا ایک ٹولہ ایک طرف بیٹھا غالباً کوئی کھیل کھیل رہا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے زیبا اس کے کان کے جانب جھکی۔ ثابت کیسے کروں؟ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ المیرا اس کی طرف مڑ کر کھل کے مسکرائی۔ زیبا کو وہ مسکراہٹ کسی انہونی کی گرینڈ اوپننگ لگی۔ جب اس کی دوست کی آنکھیں یوں ہی گہری سبز اور مسکراہٹ پر اسرار مگر مضبوط ہوتی تھی، وہ سمجھ جاتی تھی غالباً نہیں، یقیناً المیرا عنایت محسن کوئی بونگی مارنے والی ہے۔ تو مجھے اپنے میوزیم میں نوکری دلوا دو۔ اب زیبا نے اسے بہن سٹھیا گئی ہو کیا والی نگاہوں سے نوازا۔ المیرا یہ ناممکن ہے۔ وہ جانتی تھی اس کی لاڈلی دوست کیوں اس نوکری میں اتنی دلچسپی رکھتی ہے۔ تم میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہو۔ ہیزل آنکھوں نے نزاکت سے ہاتھ جھاڑا۔ میں تاریخ کی۔ ایسے کیسے نوکری دلوا دوں؟ دانستہ اس نے ایک کمزور سا بہانہ ڈالا۔ اصل وجہ بتاتی تو المیرا اس کا جینا حرام کر دیتی۔ بہانے ہیں سب۔ ساتھ لگائے ایک سٹال کے قریب آئے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم مجھے وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، ورنہ کون لڑکی نہیں چاہے گی اس کی بیسٹ فرینڈ اور وہ ایک ہی جگہ پر کام کریں۔ زیبا کے چہرے پر بے آرامی واضح تھی۔ وہ یہاں اپنی ڈیوٹی آور سے وقت نکال کر اپنی دوست کا غم بانٹنے آئی تھی اور سلے میں اسے کیا ملا؟ ناشکری، شک اور الزامات کا مفت پیکج۔ اس کی دوست اس کے لیے پریشان تھی، چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ البتہ وہ اس کا چہرہ سٹال پر سجے چمکتے زیورات کو دیکھ کر ایک دم ہی روشن ہو گیا۔ موازنہ کرنا مشکل تھا کہ زیادہ چمک ان زیورات میں ہے یا اس کو دیکھتی المیرا کی آنکھوں میں اپنی بھوکھڑ مالک مکان، اپنے اسٹوڈنٹ لونز۔ اس وقت اسے سب بھول گیا تھا۔ زیبا نے ایک گہری سانس خارج کی اور المیرا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ المیرا کبھی اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا، دکھڑے سنا کر زیبا کے کانوں سے خون بہا دینا۔ وہ اداسی اور مایوسی سے اپنے دوست کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں ان چمکتے مگر نقلی زیورات کے لیے لالچ اور چاہ نمایاں تھی۔ سٹال کے بالکل اوپر ایک بڑا سا گول شیشہ رکھا تھا، اس میں ہم المیرا عنایت محسن کا عکس صاف دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹا قد اور چوڑے کندھے، وہ گول مٹول سی تھی، نہ موٹی نہ پتلی، اور یہ پیدائشی طور پر تھا۔ سفید صاف جلد پر گول چھوٹے نقوش اور بھری ہوئی موٹی موٹی گالیں، اتنی کہ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی لگتی تھی۔ اس کی چھوٹی آنکھیں ہیزل تھیں جو روشنی کے بغیر سبز اور روشنی میں ہلکی بھوری لگتی تھی، اور یہی خاصیت انہیں وہ چلاک اور مکار سا تاثر دیتی تھی جو اس کا خاصا تھا۔ وسیع پیشانی اور ریشمی انتہائی سیدھے گھنے ہلکے بھورے بال جو کندھوں سے ذرا نیچے ایک ہی لہر میں کٹے تھے، گلے میں مفلر الیو گرین رنگ کی گھٹنوں تک آتی بٹن شرٹ کے اوپر بھوری اڑے رنگت والی جیکٹ اور نہ جانے کتنی مرتبہ دھونے پر اڑے ہوئے رنگ والی جینز۔ واپس زیبا کی طرف آتے ہیں جو ابھی بھی انہیں مایوس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ المیرا کو بس اڑنے کی چاہ تھی، پر کہاں سے آئیں گے یہ سوچنے یا یہ جاننے کی محنت وہ کبھی نہیں کرتی تھی، اور یہی زیبا کا دل دکھتا تھا۔ اس کی دوست کی زندگی میں نہ نوکری ہے، نہ عزت ہے، نہ سکون ہے، اور پیسہ وہ تو سرے سے ہی قلیل ہے۔ تم بہت دیر بعد زیبا نے اسے پکارا جو اب ہار اٹھا کر اپنی چھوٹی سی گردن کے ساتھ لگا رہی تھی۔ تم واپس پاکستان کیوں نہیں چلی جاتی؟ زبان سے الفاظ کم اور بندوق سے نکلی گولی زیادہ لگ رہے تھے۔ جلدی سے مشورہ دیتے اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنی دوست کا دھواں ہوتا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ المیرا ابھی بھی ہار کو خود سے لگا کر شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔
बगैर कोई असर लिए, जैसे ज़ेबा ने कुछ कहा ही ना हो। देखो ये कैसा। हार पकड़े वो ज़ेबा की तरफ मुड़ी, लेकिन उसके अल्फाज ज़बान पर ही रह गए। गंदी हालत में मैला कुचैला बच्चा उसकी जैकेट को पीछे से खींच रहा था। अलमीरा पहले बेध्यानी से पीछे मुड़ी। उस बच्चे पर नज़र पड़ते हुए आहिस्ता से दूर हुई। घबराने के जरासीम उसमें से गायब थे। अल्लाह के नाम पर बीबी, वो बच्चा हुआ मुश्किल ही 7-8 साल होगा। मैले पाँव में चप्पल और बदन पर बदनुमा सी शर्ट जीन्स। उसके बाल धूल से लदे थे और आंखें यूं लगती थी जैसे अभी अभी रोई हूँ। वो बच्चा वैसे ही उसकी टांगों तक आता था, मगर फिर भी वो घुटनों पर हाथ रखते उसके बिल्कुल सामने झुकी, होंठ मुस्कुरा रहे थे, आंखें नहीं। वो कुछ देर पहले वाली अलमीरा नहीं बल्कि सुबह वाली अलमीरा लग रही थी। मकार, सफाक और लालची। मीरा, इग्नोर कर दो, पैसे दे दो। ज़ेबा, बच्चे ने ज़ेबा की बात काटी। आवाज़ बेतहाशा घुटी और आहिस्ता थी। वो एक आम फकीर या भिखारी नहीं लगता था, वो मजबूर और मुफलिस लगता था। पैसों का क्या करोगी? आंखें बच्चे के मासूम चेहरे पर मरकूज थी। खाना खाऊंगा, पहले से भी ज़्यादा घुटी आवाज़। खाना खाकर क्या करोगे? अलमीरा के अंदाज अंदर तक उतरने वाली निगाहें उस बच्चे को खौफजदा कर रही थी। अभी तक कितने लोगों से पैसे ले चुके हो? रोंगटे खड़े कर देने वाली सरगोशी। ज़ेबा ने आगे बढ़कर उसका कंधा हिलाया। मैं अगर तुम्हें कुछ दूंगी तो बदला में मुझे क्या मिलेगा? वो बच्चा मदद तलब नज़रों से ज़ेबा को देखना चाहता था, मगर न जाने सामने खड़ी औरत की नज़रों में ऐसा क्या था। वो सहम भी गया था, मगर हट नहीं पा रहा था। यूँ लगता था अगले किसी लम्हे वो रोने लग जाएगा। अलमीरा, स्टॉप इट। ज़ेबा ने तकरीबन उसे पीछे खींचा और उस बच्चे को 10 मिस्री पाउंड का नोट थमा दिया। बच्चा नोट पकड़ते साथ ही वहाँ से भाग गया। अलमीरा की शैतानी मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। ज़ेबा जानती थी अगर 2-3 मिनट मज़ीद वो बच्चा अलमीरा की नज़रों के सामने रहता तो उसने वही सब करना था जो वो अपने से कमतर हर शख्स को देख कर करती थी। ज़ेबा ने अलमीरा का बाजू थाम रखा था। क्यों करती हो तुम ये सब? खाना खाओगी? ज़ेबा के गिरफ्त से आज़ाद होते उसने पुरजोश लहजे में कहा। उसकी दोस्त ने थक कर सांस खारिज की। तुम खिलाओगी? पता नहीं उसने कितनी उम्मीदों से ये सवाल पूछा था, क्योंकि अलमीरा जैसी बंदी तो उसे 1 रुपया उधार ना दे। खाना खिलाना तो फिर भी दूर की बात थी। ज़ेबा सदमे से देखा। मेरी आज नौकरी गई है। तुम इस हालत में भी मुझसे ये तवक्को रखती हो कि मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं? ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। ज़ेबा का चेहरा बुझ गया। अभी तो तुमने मेरे आते साथ खाया था, झिझकते हुए कहा। ज़ेबा के ही पैसों पर पहले उसने जाकर एक कोशारी मिस्री रिवायती खाना की प्लेट नोश फरमाई और फिर बातों बातों में उसे बाजार तक ले आई थी। इतनी कंजूस क्यों बन रही हो? मजाक उड़ाते हुए हंसी। वापस कर दूंगी ना, 3 सालों से यही कह रही हो। आज तुम खिला दो, दोस्त नहीं हो मेरी? ज़ेबा को यरगमाल बनाए अलमीरा अब उसके बाजू में बाजू डाले बाजार के अंदर घूम रही थी। वो अब खुश थी। चलो लंच का एहतमाम तो यहाँ से हो गया। रात के खाने के लिए किसको कितना बेवकूफ़ बनाना है और किससे कौन सा झूठ बोलना है, वो ये सोच लेगी। बाब, मुनसिफ, बादुलोना, स्पेन। चांद सूरज के रास्ते से हट चुका था। सुबह की रोशन किरणें पूरे स्पेन में फैल रही थी। हर कोई जागा अपने कामों पर जा रहा था। बस एक वो कुछ लोगों का टोला था जो समंदर के किनारे बने उस रेलिंग वाली सड़क के बीचों बीच जमा था। किसी की आंखों में भी हैरत कुछ ख़ास ना थी। हर रहम ज़रूर था, शायद इसीलिए क्योंकि ये आए दिन का मामूल था। बार्सिलोना स्पेन का वो इलाका था जहाँ जुराइम का मादा सबसे ज़्यादा था। हजूम के दरमियान एक बेदर्दी से पीटा गया लड़का बेसुध पड़ा था। कहीं से एक हुदहुद उड़ती हुई आई और उन सब के सरों पर से गुजरती उस लड़के के सर पर बैठ गई। वो अपनी चोंच उसके बगैर बालों वाले सर पर आराम से मार रही थी, या यूँ कहा जाए खटखटा रही थी। लड़के की सब्ज बेसबॉल कैप फटी हुई हालत में करीब ही मौजूद थी। वो अभी भी नीम बेहोशी के आलम में था। आवाज़ तो आ रही थी, मगर आवाज़ किस रुख से आ रही थी वो उसकी समझ से बालातर थी। कई आवाज़ें एक साथ कड़मड़ होने लगी। वो कहाँ था? वो कौन था? भारी होती आंखें आहिस्ता से खोली। मंजर धुंधला था। आंखें एक मर्तबा फिर बंद की और खोली। अब मंजर कुछ नुमाया हुआ। वो सीने के बल पड़ा था। मुँह एक तरफ को मुड़ा और लब आधे वाह हुए। सूरज की किरणें सीधा आंखों में पड़ रही थी। हुदहुद उससे पहले कि उसकी आंखों में चोंच मारती, भीड़ में से किसी ने आगे बढ़कर उसे उड़ा दिया। वो बीच सड़क पर जमे हुए खून से लथपथ हुआ पड़ा था। खुले हुए लबों के किनारों पर भी
خون ہی خون تھا۔ آنکھیں مکمل وا کرنے کے بعد جو اسے پہلے خیال آیا وہ یہ تھا کہ اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ تم ٹھیک ہو لڑکے؟ کسی نے جھک کر دبیر سے سوال کیا۔ وہ کیا بولتا، ٹھیک کیا، مجھے تو نئی زندگی مل گئی ہے جس میں یقیناً میں نے بیساکھیوں کے سہارے چلنا ہے۔ لیکن اس وقت اس کا دماغ آدھا سن اور احساسات استعمال سے باہر تھے۔ سورج اپنی حدت سے اس کی پیٹھ جھلسا رہا تھا اور اینٹوں والے راستے پر لگی دھول مٹی تو یقیناً اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی ہوگی۔ اسے طلب ہو رہی تھی اجلی سفید رنگت والے ہاتھوں کی بے تحاشا کمزور انگلیاں آپس میں مس کی۔ اسے طلب ہو رہی تھی اپنی انگلیوں کے درمیان اس کاغذ کو لے کر سر پیچھے ڈالنے کی۔ آس پاس لوگ ابھی بھی شاید باتیں کر رہے تھے جو ایک بھنبھناہٹ سی تھی۔ اسے طلب ہو رہی تھی۔ اسی وقت کہیں سے ایک اشتہار اڑتا ہوا اور اس کے چہرے سے ٹکرا کر ٹھہر گیا۔ اس کی سوچ میں خلل ڈلا، سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سن رہے۔ بمشکل اس نے کاغذ ہٹایا اور ہلکی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ماہ ملکہ کروز لائنز، مصر میں واقع کسی کروز شپ کا اشتہار۔ شاید کوئی جاب آفر تھی، یا پھر یہ اسے پڑھا کیوں نہیں جا رہا، یہ لفظ آپس میں کھیل کیوں رہے ہیں۔ تاثرات ابھی بھی ویسے ہی تھے، خالی سن، خون سے لت پت۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنی بری طرح سے پٹنے کے بعد بھی وہ لڑکا زندہ تھا۔ ہمت ہے بھائی، یا پھر دبیر السزار کی زبان میں بدقسمتی ہے بھائی۔ سورج کی تپش نے اس کو پسینہ سے شرابور کر دیا تھا۔ وہ حدود اب اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، کیونکہ اسے اڑانے والا وہ ٹولہ اب ہٹ چکا تھا۔ لڑکا زندہ تھا، اب گھر تک خود چلا جائے گا۔ باب خادم، مصر کا شہر قاہرہ۔ یہ قاہرہ کا ایک قدرے خوشگوار مگر مصروف ترین علاقہ تھا۔ کارپوریٹ عمارات بلندی اور حسن میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ پارکنگ لاٹ سے گاڑیاں ابل ابل کر باہر کو آتی تھی۔ ایسے میں وہ 8 منزلہ بھورے ماربل اور سیاہ ٹنٹڈ شیشوں سے بنائی گئی عمارت کے ساتھ انورٹرز اور ایئر کنڈیشنر مکھیوں کی طرح چپکے تھے۔ عمارت کے اندر آؤ تو ہر سو گہما گہمی تھی۔ آگے پیچھے جاتے رپورٹرز، فائل اور صفحات کو سنبھالتی سیکرٹریز، کانوں میں آلات لگائے ہیڈ آفس سے اپنے صحافیوں کو احکام ٹرانسفر کرتے لوگ، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ قدموں کی آواز، کمپیوٹر کی کھٹ کھٹ، اے سی کی ٹھنڈک، مرمری چمکتا فرش اور عربی میں اونچا اونچا بول کر ایک دوسرے کو آرڈر دیتی ٹیمز، ٹچ اپ کرو اس کا۔ ایسے میں یہ آواز 7ویں منزل پر بنے ریکارڈنگ روم نمبر 12 سے آئی تھی۔ ایک گرین اسکرین کے سامنے اسٹیج پر لیدر کے 2 سفید آرام دہ مگر قدرے چھوٹے سنگل سیٹر بہت فاصلے سے آمنے سامنے رکھے تھے۔ گرین اسکرین کے ارد گرد کا منظر لائٹس، تاروں اور اسٹیج کو سپورٹ دیتے پلر سے بنا تھا۔ سامنے بے تحاشا کیمراز اور سر کے اوپر 2 بڑے مائکس سیٹ تھے۔ تم تیار ہو نا؟ لائن پروڈیوسر زبیر نے چپتے ہوئے نیلے رنگ کے کوٹ اور لال دھاری دار ٹائی پہنے لا تعلق سے بیٹھے اینکر سے پوچھا تھا۔ اینکر نے اپنی عنبر نگاہوں سے بس ایک سر نگاہ سر کے قریب کھڑے کانوں میں ہیڈ سیٹ لگائے اپنے دوست پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں درمیان سے سونے جیسی اور کناروں سے گہری بھوری تھی۔ بھوری اور شہد رنگ آنکھوں کا امتزاج، عنبر آنکھیں، اس کی روکھی بھوری جلد پر وہ آنکھیں سحر انگیز لگتی تھی، اور اوپر سے ان آنکھوں کی لمبی لمبی پلکیں کچھ لمحات کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا یقینی بن جاتا تھا۔ زبیر کو گھورنے کے بعد اس نے اپنے سے فاصلہ پر بیٹھے مہمان کو دیکھا۔ سفید سنگل سیٹر پر وہ صاف ستھرا باوقار سا مرد خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف مائک لگانے والا لڑکا کھڑا تھا اور دوسری طرف بال درست کرتی ایک لڑکی موجود تھی۔ مہمان نے مٹیالے رنگ کا جلبیہ مصر کا قومی لباس پہنا ہوا تھا۔ لمبی ٹخنوں کو چھوتی قمیض کے نیچے کھلا پاجامہ۔ اس کو دیکھتے ہوئے اینکر کی آنکھوں میں تپش تھی، برباد کرنے کی تپش، بدلے کی تپش، بے بسی اور محرومی کی تپش۔ کیا تم تیار ہو؟ زبیر نے ایک مرتبہ دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ ساتھ کھڑا میک اپ آرٹسٹ اس کے بھورے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گول کی گئی لٹ ماتھے پر جھول رہی تھی اور باقی سارے بال ٹیڑھی مانگ نکال کر پیچھے تقریباً سر کے ساتھ چپکے تھے۔ دہکتی آنکھوں نے نظریں پھیر لی، اندر سے ابلتے اشتعال کو قابو کیا اور پھر جھکی نظروں کے ساتھ ہنکار بھری گڈ
کندھا تھپتھپا کر پروڈیوسر آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے دوست کا مسئلہ جانتا تھا، اسی لیے کچھ گڑبڑ مت کرنا فاتر کی اینکر کے کانوں میں تنبیہی سرگوشی کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ ہم شو شروع کرنے والے ہیں۔ ریکارڈنگ روم میں جاتے زبیر نے تمام افراد کو مخاطب کیا۔ آواز فاتر کے کانوں میں لگے آلے تک بھی گئی۔ وہ دوبارہ سے انکار بھرتا سیدھا ہوا۔ یہ کوٹ ٹائی اسے بہت غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ دانستہ سامنے بیٹھے سیاستدان کو فاتر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اینڈ ناؤ کیمرہ رولنگ اسٹارٹ۔ بتیاں روشن ہوئی۔ کیمراز نے ریکارڈنگ شروع کی۔ اپنی اسکرینز پر دیکھتے لاکھوں لوگ اس وقت دو سفید صوفوں پر بیٹھے مردوں کو دوپہر کے وقت سرسبز گھاس اور کھلی آب و ہوا میں دیکھ سکتے تھے۔ مرحبا مصر۔ تکلم کہو۔ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاتر ابو الاسلام۔ بھوری جلد والے اس مرد کا لہجہ عادتاً تیز، بلند اور بے ربط تھا۔ اس کے الفاظ اتنے صاف نہ تھے اور آواز چہرے کی مناسبت سے قدرے تھکی تھی۔ الیکشن کے قریب آتے دنوں کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے دعوت دی ہے استقلال اسلامیہ پارٹی کے وائس چیئرمین عزیز بن خلد کو۔ بولتے ساتھ وہ بشاشت سے مسکرایا۔ اس کے بے تحاشا سفید دانت مصنوعی روشنیوں کو مات دیتے تھے۔ کیسے ہیں عزیز صاحب؟ بھورے لباس میں بیٹھے سیاستدان نے سر کے خم سے حال احوال قبول کیا۔ اس کی رنگت بادامی تھی اور گہری جھریوں سے لبریز چہرہ پر اسٹوڈیو میں ہونے کے باوجود سن گلاسز لگی تھی۔ سفید اور مہندی رنگ کے بال جل سے پیچھے کیے گنجا پن چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ الیکشن کے دن قریب ہے اور یقیناً آپ اپنی محنت میں اس قدر مصروف ہوں گے کہ سر اٹھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ عزیز بن خلد کا رنگ نچڑ گیا۔ چہرے پر سجی تجارتی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ فاتر آؤٹ آف کریکٹر مت جاؤ۔ کان میں لگے آلے سے آواز آئی جو فاتر اسلام نے مہارت سے نظر انداز کر دی۔ 2 مہینے پہلے قاہرہ کے مرکزی سڑک پر آپ نے عوام سے خطاب کیا تھا۔ اس کی سرخیاں ٹویٹر پر بھی سرگردہ رہی۔ ہاتھ میں موجود کاغذات پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی۔ عزیز کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ فاتر نے بات جاری رکھی۔ بقول آپ کے اقتدار ملنے کے بعد آپ سب سے پہلے اس آرگن مافیا اور انسانی اسمگلنگ کی مافیا کو بے نقاب کریں گے اور انہیں زیر زمین سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش بھی کریں گے۔ فاتر کا لہجہ تیکھا اور سچ کو بے نقاب کرنے والا تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح جو اس کرپٹ سیاستدان کے اندر تک اتر رہی تھی۔ یہی تھا اس کا دیکھنے کا انداز، پرسوچ، اسکین کرتی تلخ اور سچ اگلوانے والی نگاہیں۔ دیکھیے، ہم برائی کو صفحۂ ہستی سے کبھی نہیں مٹا سکتے۔ عزیز ہاتھ جوڑتا آگے ہوا جب فاتر نے یکدم اس کی بات کاٹی۔ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ وہ الرٹ سے انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے بیٹھا تھا۔ فاتر وہ سوال پوچھو جو لکھ کر دیے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو لائیو دیکھ رہے تھے ان سے عزیز کے چہرے پر ابھرتا غیر آرام دہ تاثر اور فاتر اسلام کے چہرے پر چھائی سنجیدگی چھپی نہیں تھی۔ اچھائی ہی برائی کو ختم کرتی ہے عزیز صاحب، اور اگر اچھائی برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتی تو اچھائی کی بنیادیں کمزور یا پھر برائی کی بنیادیں مضبوط، تو انہی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہی تو آپ کی پارٹی لوگوں سے ووٹ مانگ رہی ہے۔ ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہوئے وہ بحث پر اتر آئے تھے۔ ریکارڈنگ روم میں کھڑے زبیر نے غصہ سے ہیڈ سیٹ اتار کر پٹخا۔ اسے پہلے یقین تھا یہ فاتر اسے پٹوائے گا، بندہ کم از کم 5 منٹ تو شو کو چلنے دے، لیکن وہ فاتر اسلام ہی کیا جو کسی کی اچھی بری سن لے۔ سر، کرسی پر بیٹھے ایک لڑکے نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ شو کی ریٹنگز دیکھیے، اچانک ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ پروڈیوسر دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی نگاہوں میں مزید خوف تھا۔ نہیں 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 نہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اتنا ذلیل ہوگا۔ ادھر فاتر بے نیازی سے بولے جا رہا تھا۔ 3 سال پہلے 27 مارچ کو آپ کا سب سے بڑا برخوردار، مروتاً ایک نظر کاغذات پر ڈالی۔ قاسم بن عزیز، یہی نام ہے نا اس کا؟ آنکھوں سے سوال کیا۔ مصری جیم کو قاف کی آواز کے ساتھ پڑھتے اور لکھتے ہیں، اسی لیے یہ قاسم لگتا ہے۔ یہ تو اسکرپٹ میں نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھی فاتر کی سیکرٹری نے حیرت سے سوال کیا۔ سر کے بالوں کو پکڑے زبیر کے غصہ پر جیسے اس کا سوال تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ ایک سلگتی نگاہ سیکرٹری پر ڈالی اور دوبارہ کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ عزیز نے گلے میں لگے مائک کو ٹھیک کرنے کی اداکاری کی، جبکہ اصل میں وہ اشارہ کر رہا تھا کہ بریک لو۔
काटो शो, मैंने इसके लिए पैसा नहीं दिए थे। प्रोड्यूसर सर फौरन इशारा समझ गया। हम ब्रेक ले रहे हैं, ऊंचा ऊंचा कहना शुरू किया। फातिर अपनी बकवास बंद कर लो, हम ब्रेक लेने वाले हैं। मगर वो फातिर इस्लाम था, अपने असूलों का पाबंद, और उसके असूलों में सबसे पहली चीज़ थी सच और इंसाफ का साथ। उसे झूठ से नफरत थी और बेईमानी से खार। खबर में आया कि कासिम बिन अजीज़ के लग्योर मिस्र का एक शहर वाले वलाह में से 4 कम उम्र लड़कियां बरामद हुई हैं, और ख़बर में ये भी है कि वो लड़कियां स्मगल करके वहाँ लाई गई हैं। इस बात के बारे में क्या राय है आपकी? हाथों को वहाँ मिलाए। अजीज़ खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अजीज़ एक ताकतवर सियासतदान मगर नहायत ही बड़ा अदाकार था, और सियासत में अदाकारी ही तो चलती है। अचानक ही कान में लगे आले से शोर आने लगा। फातिर ने बदमज़गी से आला निकाला तो ज़ुबैर का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आपको तमाम तस्वीर दिखा सकता हूँ जिनको आपने न्यूज़ चैनल्स के मुंह में पैसे ठोंस कर अटवाई थी। जब आपकी अपनी औलाद ऐसे कामों में मुलविस है तो आप तो यही कहेंगे ना कि बुराई का कभी कोई खात्मा नहीं। वो अब पुरसकून सा पीछे बैठा था। फातिर इस्लाम बेखौफ था, हमेशा की तरह। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, फातिर को क्यों दो। इस बार कैमरामैन के कान में लगे आले में हलचल हुई। अजीज़ खामोश था, फातिर खामोश था, लेकिन ज़ुबैर खामोश नहीं था। उसे सामने अपनी मौत नज़र आ रही थी। मैदान में अपना पत्ता गिराकर अब अंबर आंखें सामने वाले के कार्स देखने के इंतज़ार में थी। बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, बेवकूफ़ी की हद तक न डर। हाथों को गुस्सा से आपस में मिलाया। मेरा बाप तो तुम जैसे की चमड़ियाँ उधेड़ने में माहिर था, मैंने तो बस जिल्द को अभी गर्म सलाख से छुआ है। उन दोनों की आवाज़ आहिस्ता होगी, लेकिन ट्रांसमिशन देखते लोग सब कुछ वाज़े सुन सकते थे। रेटिंग्स हर गुजरते लम्हे ऊपर जा रही थी। तभी ज़ुबैर की जेब में रखा फ़ोन थरथराने लगा। उसने सख्ती से आंखें मींच ली। नाजिल हो गई मौत, पीछे बैठी सेक्रेटरी ने दिल ही दिल में कहा। वो ऐसे बददिमाग अरबों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। लगता है अबू अस्सलाम का हाल भूल गए हो। अजीज़ बोला, कौन सा हाल? मैंने आज तक बाप की लाश भी नहीं देखी। उसका अंदाज पुरसकून नहीं था, नफरत की लगी आग उसके तल्ख लहजा में झलक रही थी। यस सर। दूसरी तरफ ज़ुबैर फ़ोन ने कॉल सुन रहा था। जो भी हो जाए ब्रेक मत लेना। उसकी बहुएं आपस में सुकड़ गई। उसका बॉस क्या नींद में था? मैं समझा नहीं सर। अजीज़ बिन खुल्द का बेटा बेनकाब हो रहा है, रेटिंग्स नहीं देख रहा है। हमें फातिर का यही तो फ़ायदा है, खुद के लिए दुश्मन बना लेता है और हमारे लिए TRP जमा करवा लेता है। दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल की सबसे ऊंची मंजिल पर बैठे चैनल के सरबराह का कहका बुलंद हुआ। इतनी सी उम्र में इतने बड़े बोल नहीं बोलते लड़के। अजीज़ उसे चुपती निगाहों से देख रहा था। कम अज़ कम तुम्हारे बेटे से तो उम्र में बड़ा ही हूँ। उम्र में बड़े हो, अकल में छोटे। अजीज़ की बात गर्म लोहे की तरह फातिर की अना पर लगी थी। कोई उसे जो मर्जी बोलना चाहे बोले, लेकिन खुद के साथ उसे कम अकल, बेवकूफ़ और जज्बाती ये 3 अल्फाज लगा जाने से नफरत थी। शो को देखते नाजरीन में से तो आधों ने मीम्स भी बनाना शुरू कर दिए होंगे। चैनल का सरबराह भी बोले जा रहा था। एक हाथ में पुराने वक्तों का पाइप था और दीवार पर लगी LED पर तकल्लुम कहो का लाइव शो चल रहा था। सर आप मीम्स देखते हैं? स्पीकर फ़ोन से ज़ुबैर की आवाज़ आई। दूसरी तरफ फातिर का चेहरा गुस्सा से दहकने लगा। सियासतदान के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट रक्सा हुई। तुम्हारे साथ तो लड़के बहस का भी कोई मज़ा नहीं। यहाँ अभी अगर अबू सलाम होता तो 5 मिनट में अपनी एक खबर से मुल्क में तहलका मचा देता। पूरे मिस्री ने आधे मिस्री और आधे पाकिस्तानी एंकर का मजाक उड़ाया। मेरा बाप यहाँ ज़रूर होता अगर तुम लोग उसे उठाकर न ले जाते। फिर से बेबुनियाद इल्ज़ामात। तुम मेरे बेटे की जगह ना सही, मैं तो तुम्हारे बाप की जगह हूँ ना। तुम मेरे बाप की जगह होते तो मैं नीला थोता खाकर मर जाता। एक जज से वो अपनी जगह से फ़ौरन से खड़ा हुआ। हर किसी की नज़र अब फातिर इस्लाम के अगले कदम पर थी। और इस फातिर की फ़िक्र ना करो, ये अपने बाप जैसा नहीं, जज्बाती बेवकूफ़ सा आदमी है। अभी बहुत झटके खाने इसने ज़िंदगी में। और ये खड़ा क्यों हो गया है? बॉस जो पुरसकून सा कुछ बोल रहा था आखिर में अलर्ट हुआ। उसके सवाल पर ज़ुबैर फ़ौरन से माइक के करीब आया। उधर अंबर आंखें दहकता हुआ सोना लग रही थी। उंगली के इशारे से उसने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया।
यहाँ सब जानते हैं असल कम अकल कौन है। चैनल्स को पैसे दे दे के उनका मुंह बंद करवाने वाले तुम जैसे लोगों को क्या मालूम अकल क्या है। तुम लोगों की तो अकल भी पैसा है। दीन ईमान उठना जागना सब पैसा है। मैं मर तो सकता हूँ मगर तुम लोगों के हाथों अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करूँगा। अजीज़ उसकी हालत से महजूज हो रहा था। फातिर को बैठने का इशारा करो, जो मर्जी हो जाए ब्रेक मत लेना। कैमरामैन के कान में चिंगारती हुई आवाज़ आई। स्टेज के आसपास खड़े तमाम लोग अब फातिर को बैठने का इशारा कर रहे थे। ये सिखाया बाप ने, तुम्हें तो बड़ों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। सारा मिसर अपनी स्क्रीन्स पर लगा तमाशा देख रहा था। ढाबों पर बैठे लोगों के मुंह अध खुले थे। घर के किचन में काम करती औरत साकित खड़ी थी। पीछे उसका बच्चा रो रहा था। गली में बैठे दो कम उम्र लड़के फ़ोन की स्क्रीन को मुंह खोले देख रहे थे। जब वो हुआ जो किसी के तसव्वुर में नहीं था। मेरे बाप का नाम मत लो बार बार। फातिर तेज़ी से आ गया और पूरी कुव्वत से मेज़ को ठोकर मारकर स्टेज से नीचे गिरा दिया। हर जगह कोहराम मच गया था। अजीज़ तकरीबन अपनी जगह पर खड़ा था। दुनिया गवाह है, मेरे बाप को तुम ही लोगों ने गायब करवाया। आज तक तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला तुम्हारी गर्दन होगी और मेरे हाथ। उस वक्त फातिर कोई नीम पागल मालूम हो रहा था, जो अपने जज्बात के हाथों आओ देखो न ताओ चिल्लाए जा रहा था। चैनल के हेड की आंखें फटी रह गई। फातिर की सेक्रेटरी उठकर स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ गई। जुबैर फ़ोन हाथ में लिए पुत बना खड़ा था, क्योंकि फातिर इस्लाम अब वहाँ चीज़ों को बस ठोकरे नहीं मार रहा था। अपनी कमर के साथ फिट आले को तकरीबन वहशियों की तरह उतारकर वो स्टेज पर पटक चुका था। अपने बाप का सच मैं तुम सबके हलक से उगलवाऊंगा। सब वहाँ खामोशी से खड़े थे जब वो पाकिस्तानी मिस्री स्टेज से उतरा और लोगों को तकरीबन गिराते हुए गायब हो गया। कोहराम अब सन्नाटे में बदल चुका था। तूफान के बाद आने वाला सन्नाटा। ये क्या हुआ है? जुबैर की गुटी गुटी आवाज़ आई। हाँ, उसके दोस्त ने कि गुस्से के मसले थे। वो झगड़ालू जज्बाती टाइप का था, लेकिन ये जुबैर ब्रेक लो, सरबराह की आवाज़ आई, मगर वो अभी भी सुन खड़ा रिकॉर्डिंग रूम की स्क्रीन से खाली स्टेज को देख रहा था। जुबैर गधे, मैं कह रहा हूँ ब्रेक लो। बुरी तरह से चीखने की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर वापस हाल में आया। ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो। घबराते हुए वो सबके कंधे झंझोड़ रहा था। खाली स्टेज पर अब अजीज़ बिन खुल्द के पास एक लड़का पंखा संभाले और लड़की जूस संभालती बड़ी थी। बुरी तरह से दोनों को धक्का देते और वावेला मचाते स्टेज से उतर गया। मीम्स आना शुरू हो चुके थे। हेडलाइंस तैयार हो चुकी थी और उन सबके बीचों बीच स्क्रीन के सामने खड़ी फातिर की सेक्रेटरी बेसुध थी। उसकी आंखें सताइश से पूरी खुली, फिर गोल हुई और देखते ही देखते उनमें एक कलवई सी चमक दौड़ने लगी। वाह वाह वाह, वाह वाह, गुलजान ने मुस्कुराते हुए बगैर आवाज़ के कहा। ये डायरेक्टर का ऑफिस था। सामने दीवार पर LED नस्ब थी और साथ शीशे की दीवार से काहिरा की इमारत और सड़कों पर लगे लंबे खजूर के दरख्त नज़र आ रहे थे। कमरे में मौसम के मुताबिक हब्स था और कुछ सूरत हाल के मुताबिक भी। मेरे बाप का नाम मत लो बार बार। दुनिया गवाह है, मेरे बाप को तुम ही लोगों ने गायब करवाया था। आज तक तुम आज़ाद घूम रहे हो, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला तुम्हारी गर्दन होगी और मेरे हाथ। LED पर चलता मंजर कमरे में मौजूद तीनों मर्द देख सकते थे। शीशे की दीवार के साथ सोफे पर सर झुकाए बैठा हमारा प्रोड्यूसर जुबैर, डायरेक्टर की चेयर पर बैठकर झूलता वो बाहरी भरकम पाइप पीता मर्द, और उसी टेबल पर डायरेक्टर की नेम प्लेट के बिल्कुल सामने खड़ा हमारा अंबर आंखों वाला जज्बाती एंकर फातिर अबू अल इस्लाम। उसका कोट नदारू था, गर्दन में टाई झूल रही थी, लेकिन उन तीनों के तासुरात मुख्तलिफ थे। जुबैर मायूस और शर्मिंदा था। डायरेक्टर चुभती निगाहों से फातिर की पीठ को घूर रहा था और फातिर वो आराम से हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े स्क्रीन पर चलती अपनी क्लिप देख रहा था, जो उस वक्त तमाम न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों में आई हुई थी। मिल गया सुकून। पाइप को यूं हाथ में दबोचा था, ख्वाह फातिर की गर्दन हो। वो ये भी नहीं कह सकते थे वीडियो क्लिप लीक्ड है, क्योंकि ये सब लाइव शो में आधे मिसर के सामने हुआ था। फातिर ने कोई जवाब ना दिया। सीने पर बाजू बंधे थे, टांगे कैंची की सूरत में थी और लंबा सरापा टेबल के साथ टेक लगाया था। उसकी खामोशी चेयरमैन को मजीद जहर लग रही थी। अब कुछ बोलोगे? कुर्सी खींच कर आगे की। पूरे कमरे में एक दिल खराश आवाज़ गूंजी। जुबैर ने कानों पर हाथ रख लिए। फातिर ने कोई तासुर न दिया, अलबत्ता उसका चेहरा लाल हो चुका था। जाहिर है वो अपना गुस्सा छुपा रहा था, क्योंकि शर्मिंदा तो वो अभी भी नहीं था, बस सामने वाले की उम्र का लिहाज कर रहा था। मैंने जो किया, कब पीछे मेज़ पर रखा, बिल्कुल सही किया। मैं तुम लोगों की तरह खुद को
بیچ نہیں سکتا. سب یہی کرتے ہیں. انسانیت کے نجات دہندہ صاحب. چیختے ہوئے وہ مرد ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہوا. پائپ سے نکلتا دھواں بے دھیانی میں اس کی ہتھیلی سے ٹکرایا. جلن کے احساس پر ہاتھ پیچھے کیا. فاتر اس کی طرف مڑا. کچھ سیکنڈ اسے بگڑے ہوئے تنفس سے دیکھتا رہا اور پھر زور سے دونوں ہاتھ میز پر رکھے سوائے اس نیم پلیٹ کے سب کچھ اچھلا. میں نے تم سب کی طرح بے غیرت اور کمظرف نہیں ہوں. امبر آنکھیں اس وقت گہری شہد جیسی تھی. ماتھے پر جھولتی ایک بھوری گھنگریالی لٹ ویسے ہی تھی. یہ آدمی کیا چیز تھا؟ وہ ڈھلتی عمر کا بھاری اجلی رنگت والا مرد جس کی سفید شرٹ کے بٹن اوپر گردن تک بند تھے اور بے تحاشا گوشت کا لوتھڑا نیچے گر رہا تھا. ششدر رہ گیا. تم لوگ پیسے لے کر اپنا منہ بند کر لو مگر مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں بھی یہی کروں گا. اسی دوران پیچھے بیٹھا زبیر اٹھ کر آیا اور فاتح کو کندھوں سے تھام کر پیچھے کرنا چاہا. فاتح نے زور سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے. میرا باپ ان نامرادوں سے لڑتے لڑتے غائب ہوا تھا مگر میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں. میں ان سب کو مار مار کر جاؤں گا. انگلی سے اپنے باس کی طرف اشارہ کرتے وہ مضبوط چپتے لہجے میں بول رہا تھا. بیٹھی ہوئی آواز اس وقت مزید بیٹھی ہوئی لگتی تھی. یہ آدمی اور اس کے کرائم، اس کے عزائم. سر اس کو رہنے دیں. اس کی کافی میں آج چینی کم تھی اسی لیے اتنا زہر اگل رہا ہے. زبیر فاتر اور اپنے باس کے بیچ آیا. ایک تو یہ اس کا جذباتی دوست اسے نوکری سے نکلوا کر ہی دم لے گا. اس کی کافی میں چینی نہیں، اس کے دماغ میں عقل کم ہے. ہاتھ میں پکڑا پائپ اٹھایا اور کرسی پر ڈھہ گیا. فاتر کو جیسے اس کی بات زہر کی طرح چبھی تھی. وہی عقل کم کہلانے والا کمپلیکس. کیا کہا؟ وہ منہ نوچنے والے انداز میں آگے آیا. عمر کے لحاظ کا اب سونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. زبیر نے اسے شانوں سے تھاما. میں کم عقل ہوں تو تم کیا ہو؟ پورا دن اپنے اس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر اپنی کٹ پتلیوں کو ناچتا ہوا دیکھتے ہو. ہر سیاستدان نے تمہیں خرید رکھا ہے. جھوٹی خبریں تم پھیلاتے ہو اور باتیں مجھے سنا رہے ہو. فاتر انسان بنو. باس ہے وہ. زبیر نے اس کو پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی لیکن وہ تو آج جیسے سارے حساب نکالنے کا سوچ کر آیا تھا. سچ شکر ہے دیواریں ساؤنڈ پروف تھی ورنہ ابھی سارا دفتر فاتر کی تقریر سنتا اور اس اینکر کو ایک اور مصیبت کو گلے سے لگانا پڑتا. سامنے بیٹھا مرد آرام سے پائپ پی رہا تھا. اسے بھی غصہ تھا مگر کیا کرتا. سامنے ابو السلام ظہور کا بیٹا تھا. ایک نایاب انویسٹمنٹ. کیا باس؟ جس حوصلہ سے میں ان سب کو برداشت کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں. ارے یار. زبیر کو اشارہ کیا. لے کر جاؤ اسے یہاں سے. اس کی آواز سن سن کر سر میں درد ہو گیا. نخوت سے چہرہ پھیر لیا. زبیر کی گرفت سے خود کو آزاد کرتا فاتر ایک قدم آگے آیا. چلا جاتا ہوں مگر ایسے نہیں. اپنا ٹرمینیشن لیٹر دے کر. چیئرمین کی آنکھیں پوری کھل گئی. لو جی گئی اس کی انویسٹمنٹ. کیا مطلب تم ایسے نہیں جا سکتے؟ فاتر جو صوفے پر سے اپنا کوٹ اٹھا رہا تھا اسے کندھے پر ڈالا. ایک قدم آگے آیا. باس اور اس کے درمیان ٹیبل تھا. ایک طرف کو کھڑا. زبیر کسی بھیگی بلی سے کم نہیں لگ رہا تھا. میں جا نہیں رہا. ہوا میں لہرا کر اپنا کوٹ پہنا. میں جا چکا ہوں. نظریں اس مرد کے کھلے منہ کی طرف تھی. گڈ بائے. کوٹ کے کالر درست کیے اور لمبے لمبے ٹک بھرتا باہر چلا گیا. ہاں مگر پیچھے دروازہ توڑنے والے انداز میں مارنا وہ نہیں بھولا تھا. پیچھے آفس میں اب زبیر اور وہ آدمی رہ گئے تھے. ٹی وی پر اب کوئی اور خبر چل رہی تھی یا پھر کوئی اشتہار. سر. زبیر نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا. کیا سر؟ روکو اسے. ان کی چیخ نے زبیر کا دل دہلا دیا. جلدی سے یس سر بولتا وہ باہر کی طرف بھاگا. فاتر. فاتر. وہ 6 فٹ 1 انچ کا مرد راہداریوں میں یوں چل رہا تھا جیسے باپ کی جاگیر ہو. اس کے پیچھے بامشکل اس کی سیکرٹری گل اور اس کا دوست زبیر آ رہے تھے. کیا ہوا تھا اندر؟ گل نے اپنی لال ہیلز میں تقریباً بھاگتے ہوئے زبیر سے پوچھا. بے تحاشا سفید رنگت جو زرد پڑ چکی تھی اور چہرہ پر لگی نیلے رنگ کی فریم والی اینک. وہ فاتر پر تو پہلے سے ہی بپرا ہوا تھا مگر ہمیشہ کی طرح گل کی شکل دیکھ کر اس کے غصے کا لیول آسمان کو چھو کر مریخ تک پہنچ گیا. رشتہ مانگا تو باس نے اس کا اپنی بیٹی کے لیے. اس نے وہاں بھی زبان کے جوہر دکھا دیے. فاتر لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ دونوں اس کے پیچھے آ رہے تھے. لوگ اپنے کیبن سے سر نکال کر دیکھ رہے تھے. بیٹی؟ نیلی فریم کے پیچھے نیلی ہی آنکھوں میں حیرت ابھری. باس کے تو 2 بیٹے نہیں تھے؟ اونچی پونی والی سیکرٹری جو ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اچانک سے سامنے آنے والی دیوار سے ٹکرائی. اس کی اینک سمیت ناک کچلی گئی. ناک مسلتے اس نے سر اٹھایا تو پتہ چلا وہ دیوار نہیں بلکہ دیو کامت نیلے کوٹ والا شخص اس کا باس ہے. فاتر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری کافی کو ایکسٹرا اسٹرانگ تمہاری سستی پرفارمنس دیکھنے کے لیے نہیں بنایا تھا. زبیر نے شکایت کی. یہ لفٹ کیوں نہیں کھل رہی؟
مسلسل بٹن پریس کرتے وہ باقاعدہ دروازے کو لاتے مار رہا تھا۔ آس پاس چلتے لوگ اسے دیکھتے تو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو جاتے۔ وہ زبیر اور گل کی موجودگی سے بالکل بے پرواہ تھا۔ سر سب دیکھ رہے ہیں۔ گل جو اس کے کندھوں تک آتی تھی 5 انچ کی ہیل پہن کر، اس نے کندھے پر دستک دیتے اسے پکارا، لیکن وہ فاتر اسلام ہی کیا جو دوسرے کی اچھی بری سن لے۔ کھل جا! لفٹ کے سنہری دروازے پر ہاتھ کا مکہ مارا، مگر وہ پھر بھی نہیں کھلا۔ دوبارہ سے مکہ مارا اور اس سے پہلے کہ دروازے سے ٹکراتا، لفٹ کے دروازے کھلے اور سامنے سے آتے ایک انٹرن کی ناک پر اس کے مضبوط ہاتھ کا مکہ زور سے لگا۔ اوہ مائی گاڈ! گل نے ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ منہ پر رکھا۔ زبیر نے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے آنکھیں گھمائی۔ اتنی بھی کیا اوور ایکٹنگ! اللہ جی، وہ بیچارہ نازک سا بندہ تھا، کاغذات کا ڈبہ پکڑ کر آ رہا تھا۔ اسے کیا پتا سامنے سے گراؤنڈ اٹیک آ جائے گا۔ ہٹ پیچھے! راستے سے ہٹاتے ہمارا جذباتی اینکر لفٹ کے اندر بڑھ گیا۔ ذرا جو بندہ غلطی کر کے نادم ہو جائے، لیکن فاتر الاسلام کی کتاب میں غلطی ہمیشہ آس پاس کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں غلطی نہیں کر سکتا، سنہری حروف میں لکھا تھا۔ زبیر اور گل اس کے دونوں طرف کھڑے ہوئے۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور لفٹ نیچے کی طرف رواں ہو گئی۔ لفٹ کے اندر ایک طرف کو شیشہ لگا تھا، اس میں ہم تینوں کو دیکھ سکتے تھے۔ بھوری رنگت اور امبر آنکھوں والا اینکر، جس کی بہویں موٹی اور چہرے پر فرنچ داڑھی تھی، اس کے ساتھ کڑی ترک لڑکی کے بال بلانڈ اور اونچی پونی میں بند تھے، اور آخری کونے میں کڑھا دبلا پتلا مرد، عام سا دکھ کر بھی خاص ہی سی عقل رکھتا تھا۔ دیکھ یار، ایسا نہ کر، تیرے اور میرے کریئر کا سوال ہے۔ زبیر نے اسے کندھوں سے تھاما اور مسکین سی شکل بنائی۔ تو بنا ایسے کذابوں کے ساتھ کریئر، مجھے میرے اصول بہت عزیز ہیں۔ مسلسل ایڑیوں پر جھولتے وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ گل نے بات کرنے کے لیے لو وا کیے، لیکن اس سے پہلے زبیر بول پڑا، تو اپنے اصول بدل لے، پھر ان نئے اصولوں کا پابند ہو جائیں۔ گل جان نے مایوسی سے اپنا منہ بند کر لیا۔ دوبارہ لو وا کیے، لیکن اس بار میں تم لوگوں کی طرح 2 کشتیوں کا مسافر نہیں جس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ فاتر کے بولنے پر اس نے بیزاری سے کھلا منہ دوبارہ بند کر لیا۔ وہ دونوں ایسے جھگڑ رہے تھے جیسے ساتھ وہ ہے ہی نہیں۔ مرتے رہے میری بلا سے، ترک لڑکی نے دل میں کہا اور چہرہ پھیر لیا۔ لفٹ 7ویں منزل سے سیدھا گراؤنڈ فلور پر آ کر رکی۔ دروازے کھلے اور وہ دونوں مرد اور ان کے ساتھ چلتی ایک نہ نظر آنے والی لڑکی، صرف ان کو نظر نہیں آتی تھی، باہر نکلی۔ فاتر اتنے جذباتی مت بنو۔ زبیر ابھی بھی منت سماجت کر رہا تھا، جس کو وہ بار بار جھڑک دیتا۔ یار چھوٹے چھوٹے کمپرومائز لینے پڑتے ہیں، اتنا سخت کیوں ہو رہا ہے؟ زبیر کی التجا سنائی تھی۔ ساتھ چلتی گل نے اسی کے ہی انداز میں نقل اتاری۔ لفٹ سے اب وہ عمارت کے آٹومیٹک کھلنے والے دروازوں کی طرف جا چکے تھے۔ زبیر ابھی بھی اس کی منت کر رہا تھا۔ فاتر ابھی بھی غصہ میں تھا۔ گل ابھی بھی اوہ اسے چھوڑو، وہ نظر آتی ہے، وہ نظر کہاں آتی ہے؟ وہ پارکنگ ایریا میں آ چکے تھے۔ زبیر اور فاتر دونوں ہی ڈھیر تھے، نہ ایک نے چپ کرنا تھا، نہ ایک نے سن لینا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اپنی گاڑی کی طرف وہ موگیمبو سٹائل میں بڑھ رہا تھا۔ ایک کندھے پر منت کرتا زبیر چلا رہا تھا، دوسرے پر نہ نظر آنے والی گل جان اپنی سلور رنگ کی اوڈی اسے دور سے ہی نظر آ گئی، چمچماتی ہوئی دھوپ میں روشن۔ فاتر اتنی ضد مت کر، فاتر سن لے میری بات، مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی۔ یہ پھر بھی سنائے گا، گل نے جل کر کہا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ اپنی گاڑی کے قریب، بالکل قریب ہی تھا جب اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ ٹھک ٹھک چل کے آتی گل کا ماتھا دوبارہ فاتر کی پشت سے ٹکرایا۔ کوئی سیفٹی الارم بجنا چاہیے۔ اس دیوارے چین کے رکنے پر ناک سہلاتے ہوئے اس نے بھی وہیں دیکھا جہاں وہ دونوں مرد حضرات کھلے منہ سمیت دیکھ رہے تھے۔ سر تا پاؤں تک لال پہنے اس سیکٹری کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ 2 میلے کچیلے بچے فاتر کی گاڑی کے سامنے کھڑے تھے۔ اس میں سے ایک گاڑی کی ڈکی پر چڑھا تھا اور دوسرا ہاتھ میں پکڑے ٹوٹے ہوئے کیمرے سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ وہ بچے خوش تھے، مسکرا رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے۔ فاتر، زبیر نے توڑ کر لفظ ادا کیے۔ دوسری طرف فاتر پرسکون سا ان بچوں کے پاس پہنچا، چہرے پر سے غصہ غائب تھا اور امبر آنکھیں نرم گرم سا تاثر دے رہی تھی۔ ان کا بھورا اور شہد پن برابر تھا۔ فاتر ان پر غصہ مت کریں۔ زبیر کے دور سے اونچا بولنے پر وہ دونوں بچے آواز کی جانب متوجہ ہوئے اور تبھی انہیں اپنے سر پر نیلا کوٹ پہنے وہ مرد کھڑا دکھا
जगह पर बैठा बच्चा घबरा कर उतरा और अपने साथी के साथ खड़ा हुआ। फातिर बेइख्तियार मुस्कुराया। फ्रेंच कट दाढ़ी में छुपे उसके होंठ मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की सारी सख्ती और बेजारी ख़त्म कर देते थे। वो थोड़ा आगे आया, घुटनों पर हाथ रखते उन लड़कों की जानिब झुका। वो आम भिखारी लगते थे। क्या कर रहे थे? अरबी में नरमी से पूछा। उन बच्चों ने कोई जवाब ना दिया। उन जैसे बच्चों को जुमले रटा कर भेजा जाता है। इन जुमलों से ज़्यादा वो एक लफ्ज़ बोलना गुनाह कबीरा समझते हैं। दूर खड़ी गुल हैरत से अपने झुके बॉस को देख रही थी। फातिर ने एक हमदर्द निगाह उनकी तरफ डाली और फिर अपनी गाड़ी को देखा। बैठोगे अंदर? पेशकश सुनकर उन दोनों लड़कों की आंखें तो खैर नहीं खुली, मगर दूर खड़ी गुल की हल्की नीली आंखें ज़रूर वाह हुई। ये उसी का बॉस था ना? बताओ, बैठना है? मैं तुम लोगों को इसमें एक चक्कर लगवा लाता हूँ। सफाई पसंद, चीज़ों की कदर करने वाला फातिर इस्लाम दो मैली हालत में बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठने की पेशकश कर रहा था। क्या ये ख्वाब था या हकीकत? उन दोनों बच्चों ने कोई जवाब ना दिया। बस एक जिसके हाथ में कैमरा नहीं था, उसने अपने साथी को बैठ चलते हैं वाली नज़रों से देखा। ये फातिर सर क्या कर रहे हैं? गुल ने सरगोशी की और आदत के बरखिलाफ पहली मर्तबा ज़ुबैर ने जहर उगलने की बजाय सीधे अल्फाज में कहा। पुरानी आदत है इसकी, अपने से कमतर लोगों की कदर करना और ख़ुद से ऊपर लोगों पर शक करना। वो बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और फातिर उन्हें वो हुलिया से आम भिखारी लगते थे, लेकिन वो जैसे भी होते फातिर का यही रद्द अमल होता। इससे पहले कि फातिर दोबारा अपनी बात दोहराता, वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग गए। वो पीछे से आवाज़ देखकर पुकारता रह गया। ज़ुबैर ने कुछ लम्हे उसकी कार्रवाई देखी और फिर आगे आया। फातिर मायूसी से मुँह लटकाए हुए था। उसके दोस्त ने हमदर्दाना अंदाज में उसका कंधा थपथपाया। अब इतना भी भूतिया नहीं लगता मैं, उदासी से कहा और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शीशों से मज़य्यन वो 8 मंजिला इमारत रोशनी में दमक रही थी। तो ये था आज का नॉवल, आज की पहली एपिसोड। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये नॉवल कैसा है, किस तरह का है। मतलब थोड़ी थोड़ी साउंड तो लग रही है कि कुछ अजीब सा है, पर कुछ समझ नहीं आ रही कि कितना अजीब सा है। बाकी ये कि इसके अभी 3 करैक्टर मुझे पता चले हैं और लिटरली मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहे इनके नाम, इनकी जगहों के नाम। इतना मुश्किल लग रहा है ना मुझे इसको पढ़ना भी। मुझे लग रहा है पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत डिफरेंट भी यूज़ की गई है। इसमें एक दबीर, एक अलमीरा और एक फातिर, ये अभी 3 करैक्टर जो मेन हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले दबीर के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि सर से गंजा है और थोड़ा पतला है और अजीब सा कमज़ोर सा कोई लड़का है, ठीक है, जो भाग रहा होता है 3 आदमियों से बचकर, ठीक है। रास्ते में फिर जिस तरह से बिल्ली के बारे में बताया गया कि बिल्ली कहती मैं भागूँ या ना भागूँ, सो वो फिर पकड़ा ही जाता है एट दी एंड। और उसके बाद फिर अलमीरा का आता है। अलमीरा का बड़ा ड्रामेटिक सीन होता है कि वो अपने बॉस, उसका चीख रहा होता है और फिर बॉस की जिस तरह से वो बताई जा रही है कि वो बोल भी रहा है तो थूके उसके मुंह पर गिर रही हैं। देन सारा कुछ थोड़ा सा उलझा भी, कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ 3 करैक्टर हैं जिनकी अभी पता चला है कि अच्छा ये 3 लोग हैं। तो अलमीरा बड़ी शातिर और विलन टाइप सी लग रही है मुझे। मतलब उसको मैं कह नहीं सकती कि वो कोई हीरोइन टाइप है या इस तरह की। और बाकी आता है फातिर तीसरे नंबर पर। मतलब वो एक जज्बाती, थोड़ा इमेच्योर और अजीब सा लग रहा। मतलब एक चीज़ होती है कि थोड़ा काम रहकर भी चीज़ों को किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर ये किया जा रहा है, वो किया गया। अलमीरा का मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो अपने दोस्त के साथ उसको यूज़ एक तरह से कर रही है, जिस तरह से वो उसके पैसे, उसके खाना खाती है और फिर उसके साथ वो झूठ भी बोल रही है। और मतलब वो झूठी मकार और सारी साजिशी वो लग रही है मुझे। तो वो विलन ही लग रही है। और फातिर इधर से असूलों का पाबंद, दयानतदार और एक सच बोलने वाला इंसान लग रहा है। तो और दबीर का तो इतना पता नहीं चल रहा, वो तो बेचारा पिट चुका है और ज़ख्मों से चूर चूर है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कहानी किस तरह की है या किस तरह से आगे बढ़ेगी। अभी तक तो सब बहुत उलझा सा है। तो होपफुली कि आगे जाकर कुछ सूरत निकल आए इस कहानी की, तो फिर मज़ा आए। और भी शायद करैक्टर इसमें
ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن ابھی تو صرف 3 کریکٹر ہیں، مطلب 3 مین کریکٹر ہیں، باقی زیبا اور اس کے ساتھ جو اس کے گل خان اور پھر ایک اور کہہ دیتے زبیر، یہ سارے مطلب سائڈ کریکٹرز ہیں، لیکن مین جو ہیں وہ 3 ہی کریکٹر ہمیں دکھائے گئے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول، کس طرح کی ساؤنڈ کر رہا ہے، کس طرح کا دکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔